اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین، یہ ہمارا دوسرا پروگرام جو کہ ولایت ٹی وی پر محفل ولایت میں ہم لوگ پیش کر رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک مغرب اور پردہ ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام جس کی ظاہری پہچان پردہ ہے، حجاب ہے. جب بھی ہم مجلس میں جاتے ہیں تو ہم اسی حجاب کو روتے ہیں. جب بیوی کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں تو اسی حجاب کو روتے ہیں. جب بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ بیوی کو بغیر سربراہنا دربار شام میں بازاروں میں پھرایا گیا تو ہم اسی پردے کو یاد کر کے روتے ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ آج اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس، لوگوں میں بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی کی مظلومیت اور اس پردے کی حقیقت کو. اس کے ساتھ ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پیش کرتی ہوں کہ بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں. بہترین اولاد بے پردہ بیٹیاں ہیں، باپردہ بیٹیاں ہیں. سو پلیز اس چیز کو ضرور سوچیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنے اسٹوڈیو میں آج اس ٹاپک جیسے مغرب اور پردہ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گیسٹ کے ساتھ، جس میں جناب محترمہ ہما جعفری صاحبہ ہیں جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، جن کی شروع سے ہی دین کے بارے میں بہت زیادہ ان کی وہ ہیں تعلیمات، اور اس کے بارے میں انہوں نے کنٹینیو کیا ہے، جس میں کراچی وومنس کالج سے انہوں نے اپنی بیچلر پاس کی اور مدرسہ ٹرسٹ بلال ٹرسٹ اور پاکستان کراچی سے انہوں نے اپنی اسلامی تعلیمات حاصل کی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے جناب محترمہ ہما جعفری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہم آپ سے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی دوسری کو یہ کہہ سکتے ہیں جو میرا ساتھ دیں گی اس گفتگو میں، شفیہ نکی صاحبہ، شفیہ شاہ جو کہ جانی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیحہ جعفری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سب کی بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میری اس کال پہ یا میرے اس بلانے پہ اس محفل میں تشریف لے کے آئیں، جو کہ ہمارا بہت ایک اہم ٹاپک ہے، مغرب اور پردہ. اس کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہوئے ساتھ ہم لوگ ہما جعفری کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، محترمہ صاحبہ کے بارے میں، کہ انہوں نے تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ میں 6 سال تک جنرل سیکرٹری کی خدمات سر انجام دی ہیں. تو ہما آپ پلیز مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں گی تھوڑا سا کہ آپ کا یہ کتنے سالوں سے آپ اس میں ہیں اور کیا آپ کا آگے اس کو کنٹینیو رکھنے کا ارادہ ہے. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جیسا آپ نے بتا دیا وومنس کالج سے بیچلرز کیا تھا، اس کے بعد ہی ساتھ ساتھ بلال ٹرسٹ آف پاکستان رضویہ سوسائٹی میں مدرسہ قائم ہوا تھا ذاکری کورس کے لیے. وہاں سے تعلیم حاصل کی، ذاکری کی، خطابت کی، اور اس میں مختلف استادوں سے درس حاصل کیا، جن میں مولانا صادق حسن صاحب ہیں، طاہرہ جعفر صاحبہ ہوا کرتی تھیں اس وقت وہاں آتی تھیں، اور علامہ طالب جوہری بھی تشریف لاتے تھے، مشتاق حسین شاہدی اور بہت سارے ذاکرین محترم وہاں آتے تھے، اور ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ سے میرا تعلق کافی رہا. 6 سال تک میں نے وہاں جنرل سیکرٹری کے فرائض انجام دیے مارٹن روڈ زون میں، کیونکہ ہمارا قیام وہاں تھا، اور 6 سال میں نے وہاں خدمات انجام دی. اور بس اس کے بعد گزشتہ 23 سال سے آپ اسی شعبے سے منسلک ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ذاکری کر رہی ہیں، اور کافی کم سنی سے آپ نے شروع کیا ہوگا یقیناً اس چیز کو. آپ کئی ممالک میں جا چکی ہیں، لائک انگلینڈ، کینیڈا، افریقہ، امریکہ میں، اور 20 سے زیادہ محرم کے اشریا پڑھ چکی ہیں، ہزاروں کے حساب سے اپنے مجالس کی پڑھی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم لوگ اپنی نیکسٹ مہمان سے بات کریں گے کہ محترمہ شفیہ صاحبہ، آپ پلیز اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں اور کتنے سال سے آپ ہیوسٹن میں موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین.
تعلیم کے حساب سے پاکستان سے تعلیم حاصل کی, ایم اے انگلش کیا اور فوراً ہی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئی. کئی سال اسکولوں میں پڑھایا, ایلیمنٹری لیول تک بھی پڑھایا. پھر اس کے بعد چھوٹے بچوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے کورسز وغیرہ کر کے اب اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں میں. الحمدللہ اس کے علاوہ جو سعادت نصیب ہوئی وہ یہ کہ یہاں پہ اسلامک اسکول میں بھی پڑھاتی ہوں. پچھلے 5 سال سے وابستہ ہوں. الحمدللہ بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور مجھے خود بچوں کو پڑھانے میں بہت لطف آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں خود بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. اور تعلیم اور تدریس تو ایک چلنے والا پیشہ ہے, آپ کو پتہ ہے. ہم ہر وقت پڑھا بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. شکریہ. اور فصیحہ آپ بتائیے گا کہ آپ اپنی یوتھ کو پیغام ظاہر آپ کے تھرو جائے گا ہمارا یہ چینل پہ, تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں اور آگے آپ کے کیا فیوچر میں اس اسلام کی طرف آنے کا آپ کا ارادہ ہے, ذاکری کی طرف, تو کیسے کنٹینیو کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے فصیحہ جعفری اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ہیئر ایٹ دی یونیورسٹی آف ہیوسٹن. آئی ایم اسٹڈنگ بایولوجی اینڈ الحمدللہ میں اپنی امی کے نقشے قدم میں چلنے کا ارادہ ہے میرا, ذاکری کا ارادہ ہے میرا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائی میسج ٹو آل دی یوتھ آف ٹوڈے از دیٹ ہمارے ماں باپ پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے ماں باپ دے لیوڈ ان پاکستان, دے لیوڈ ان این اسلامک کنٹری, لیکن ہم یہاں پہ رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری زیادہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. because living in the West, our responsibilities are greater, and we have to understand that the load that is on our shoulders, it's going to be way more harder than the previous generation. So, جی. Okay, good job. So آپ کی عزائم بہت نیک ہے ماشاءاللہ, اللہ میں آپ کو کامیابی دے اس چیز میں. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے آج پردہ اور مغرب کے حوالے سے, اس لیے ہم اس کو پہلے ہما صاحبہ سے, محترمہ صاحبہ سے ہم لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب حجاب کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کلام مجید کی آیت سورہ احزاب 22واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 59, اس کی تلاوت کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن. یہ کلام مجید کی آیت ہے اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول, اپنی ازدواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کا گھونگھٹ اپنے گریبانوں پر لٹکا لیا کریں. اسی طرح سے یہ کلام مجید ہے. اسی طرح سے سورہ نور میں پروردگار عالم نے, رب العالمین نے سورہ نور میں بھی حجاب کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور مختلف روایات کے ذریعے سے, مختلف احادیث کے ذریعے سے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے مسلسل احادیث کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ حجاب در حقیقت عورت کی عفت کی نشانی ہے. وہ خواتین جو حجاب کرتی ہیں وہ یقیناً عفت مند ہیں, مگر کیونکہ یہ پروگرام جو حجاب کے حوالے سے ہے اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی نازک عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت خدا نخواستہ کسی بھی بے حجاب خاتون کی دل آزاری کسی بھی طرح سے ہمارا نصب العین نہیں ہے. اور کوئی بھی ایسی خاتون جو بے حجاب ہو وہ اپنے اوپر یہ مطلب نہ لے کہ اس کو یا تو برا کہا جا رہا ہے یا خدا نہ کرے اس کی عزت اور عفت کے متعلق کچھ گفتگو کی جا رہی ہے. ہمارا مدعا اور ہمارا جو عنوان ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے, یہ پروگرام 1 دن کا پروگرام ہے, 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, لیکن انشاءاللہ اسے ہم اور آگے بھی بڑھائیں گے. مگر فی الحال کیونکہ صرف خاص عنوانات پر اس پر گفتگو کرنی ہے, لہٰذا کرن نے جو سوال پوچھا, آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارا مذہب حجاب کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو تھوڑا سا میں یہ عرض کروں کہ حجاب اسلام سے پہلے بھی تھا
اور ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو وہی حجاب کرے، کیونکہ جو تاریخ ہے میرے پاس، میں یہ کتاب لے کر آئی ہوں، اگر آپ کا کیمرہ اسے فوکس کر سکے تو پلیز یہ ہمارے ناظرین کو دکھائیے. اس کتاب کا نام ہے فلسفہ حجاب. جامع تعلیمات اسلامی پاکستان کی یہ کتاب ہے اور اس کے رائٹر شہید مرتضی مطہری ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی مدلل انداز میں گفتگو بھی کی ہے اور مختلف طریقوں سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہودیوں نے بھی حجاب کیا ہے اور یہ حجاب ہندوستان میں بھی رائج تھا، اور یہ حجاب اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا، جو اسلام کا فلسفہ ہے، اس سے بالکل ہی مختلف تھا. ہمارا مذہب جو اسلام ہے، اسلام حجاب کے بارے میں سیدھا سیدھا اور صاف ستھرا حکم دیتا ہے کہ وہ خواتین، کیونکہ پروردگار عالم نے کلام مجید میں مسلسل انسان کو جب مخاطب کیا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، تو ایھا الناس پکارا ہے، اور جب ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ہے تو کلام مجید کی آیتوں کا انداز کچھ اس طرح سے رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. تو جہاں یا ایھا الناس کہا وہاں عورتوں اور مردوں دونوں کو مخاطب کیا ہے. اس کے بعد سورہ نور میں ہی رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سب کو برابر کا اجر دیا جائے گا. تو جو تقوی اور جو ایمان رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اگر ایک عورت با ایمان طریقے سے اپنے تقوی پر عمل کرتی ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ عمل کر رہی ہے اور اپنے اعمال کو انجام دے رہی ہے تو وہ بھی اتنا ہی اجر پائے گی اور مرد بھی اتنا ہی اجر پائے گا. ہمارے مذہب نے حجاب کے متعلق جو گفتگو کی ہے اور ہمارے مذہب نے جو حجاب کی حدود اور قیود لگائی ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جب بھی کسی قوم میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. جیسا کہ بہت ہی معمولی سی مثال ہے کہ جب ہم روڈ پر جاتے ہیں تو وہاں سگنلز لگے ہوتے ہیں، لائٹس لگی ہوتی ہیں، اور جو اشارے پر رک جاتا ہے وہ حادثے سے محفوظ رہتا ہے، اور جو نہیں رکتا، پابندی نہیں کرتا، وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پروردگار نے قانون بنایا ہے، اور قانون قدرت میں یہ بات رکھی ہے کہ عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے، اور اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ مغرب میں رہتے ہیں یا ہم 20ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں تو ہمارے اوپر حجاب لاگو نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے. اسلام کا حکم جیسا کہ حدیث نبوی سے بھی ظاہر ہے اور کلام مجید سے بھی ظاہر ہے کہ محمد کا حلال کیا ہوا تا قیامت حلال رہے گا اور محمد کا حرام کیا ہوا تا قیامت حرام رہے گا. تو آپ اس بارے میں کیا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے؟ یہ شفیہ کہ ہمارا مذہب حجاب کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، آپ اس کو کریں گے؟ جی ہاں بالکل، اور یہ تو واجبات میں سے ہے، جس طرح سے کہ 9 سال کی عمر میں آنے کے بعد لڑکیوں کے اوپر نماز اور روزہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے حجاب بھی واجب ہوتا ہے. اور بہت ماشاءاللہ خوش بخت ہیں وہ لڑکیاں اور ان کے والدین جو کہ اسی عمر سے اور کم سنی سے حجاب شروع کر دیتے ہیں. ہما نے جیسے بات کی مذہب کے حوالے سے، تو یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا مذہب الحمدللہ بہت سائنٹیفک اور بہت لاجیکل ہے. جو آج ایجادات سائنس میں ہیں یا جو ریسرچ ہو رہی ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے مذہب سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کا ہمارے مذہب میں علم موجود ہے. تو جہاں تک حجاب کا تعلق آتا ہے یا مسلم لباس کا تعلق آتا ہے، ایک بہت عام سی بات ہے کہ آج کی سائنس نے ریسرچ سے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ جو ہم لباس پہنتے ہیں وہ جس طرح سے کہ جسم کو کورڈ رکھتا ہے، وہ ہر صورت میں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز جس کو ہم کہتے ہیں، بہت شدید گرمی یا بہت شدید سردی، دونوں سے محفوظ رکھتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ہم لوگ اکثر سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہما نے تو ٹریفک کا ذکر کیا، لیکن اگر ہم کبھی دیکھیں تو سڑک کے کنارے جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، گھاس کاٹ رہے ہوتے ہیں،
تعمیراتی کام کر رہے ہیں, کچھ ہے. تو جب بہت سخت گرمی ہوتی ہے تو ایون ان مزدوروں نے, ان مردوں نے بھی سر کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ تو پردہ نہیں فالو کر رہے نا, اس کی لاجک صرف یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو تیز دھوپ یا تیز ہوا سے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ ہیٹ سٹروک ہے یا بہت شدید سردی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, جن کا کہ برین کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے, یا اسکن کے اوپر جو جلدی بیماریاں ہیں, وہ سب بھی ہم جس طرح کا حجاب کرتے ہیں, جس طرح کا لباس ہم پہن کے فالو کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے لیے تو یہ حجاب ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان بیماریوں اور ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو سائنٹیفک حساب سے اگر دیکھا جائے تو مذہب, اسلام اور سائنس الگ نہیں ہیں. جو احکامات اسلام میں ہیں وہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی نئی ذاکرہ, آنے والی ذاکرہ جو آگے فیوچر میں ہماری ہوں گی ماشاءاللہ سے, ان سے اس بارے میں پوچھوں گی. ظاہر ہمارا ٹاپک جیسے ہے مغرب اور حجاب کے بارے میں ہے, تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے یہ مغرب میں رہتی ہیں, یہاں کے رولز فالو کر رہی ہیں, یہاں پہ اسکولوں میں جاتے ہیں یہ لوگ, جاب, یونیورسٹیز, ہر لیول پہ یہ لوگ جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو پردے کی وجہ سے کیا کیا پرابلمز ہو رہی ہیں یہاں پہ, یا کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو فیس کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ, کس طرح یہ نارمل لائف کی طرف سے گزارا کر رہے ہیں. بس یہ آپ بتائیے. جی میرا تو یہ خیال ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے ہم اسلام کا جو وی آر ویئرنگ دا سمبل آف اسلام آن آر ہیڈس, اور ہم کو اپنے دین کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اینڈ in my school life, in my whole career, I've experienced numerous problems because of hijab. ایک مرتبہ اسکول میں I think middle school تھا, اس میں مجھے PE کی کلاس ہو رہی تھی میری, تو اس میں انہوں نے مجھے بولا کہ تمہیں شارٹس پہنی ہے. اینڈ آبویسلی میں حجاب کرتی ہوں, تو میں نے ان کو بولا کہ میں نہیں پہن سکتی. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم پینٹ پہن لو, لیکن اس کے اوپر تمہیں شارٹس پہننی ہوں گی. تو پھر میں نے اپنے ابو کو بتایا, اور میں اس وقت بہت I was little, so I was very I started crying and I was very distraught. لیکن پھر میں ابو کو بتایا, تو پھر ابو اسکول میں گئے میرے, انہوں نے بتایا کہ like what is this, یہ کیا تماشا ہے, اگر میں تم سے بولوں کہ تم پینٹ کے اوپر شارٹ پہن لو تو تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا, what would be your reaction, that doesn't make any sense. تو الحمدللہ جب انہوں نے, میرے ابو نے ان سے بات کی, تو ایک دن بعد اس کی میری ٹیچر کی کال آئی میرے گھر پہ, اس نے بولا کہ اٹس اوکے, یو کین ویئر پینٹس اینڈ یو کین ویئر لانگ سلیو شرٹ. سو دا پوائنٹ از کہ اگر کسی کو کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم حجاب نہیں کر سکتی ہیں, تم یہ نہیں کر سکتی, وی کینٹ جسٹ سٹ بیک اینڈ سے اوکے انہوں نے ہمیں منع کر دیا تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے, ہم مغرب میں رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ نہیں کر سکتے. وی کینٹ سے دیٹ, وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ, we have to teach them what is right and what is wrong. ہم ساری تصویروں میں دیکھتے ہیں جو بی بی مریم ہیں, انہی کی عیسائیوں کی بی بی مریم ہیں, آپ ان سے سوال کریں کہ تمہاری بی بی مریم ہیں, کیا تم ان کو مانتے نہیں, کیا تم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. So if they do respect بی بی مریم, in every single شبی, in every single picture of بی بی مریم, ان کے سر پہ ان کا حجاب ہے, وہ پوری covered ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو ریممبر دیٹ. اینڈ ایک دفعہ اور میرے ساتھ ایسا ہوا کہ آئی واز گوئنگ ٹو کلاس آفٹر لنچ, اور میں سیڑھیوں کے اوپر سے گزر رہی تھی, میں اپنا حجاب پہنی ہوئی تھی, اور شروع میں تو انہیں تنگ کرتے رہے, کچھ نام وام کہتے رہے, لیکن میرے امی ابو نے مجھے یہ سکھایا کہ بس اگنور کر دو. تو لیکن اگنورنگ پہ بھی وہ لوگ مجھے چھیڑتے رہے. تو ایک دو دفعہ کے بعد انہوں نے مجھے چھیڑا, پھر میرا حجاب وہ لوگ کھینچنے لگے پیچھے سے. تو ایک دفعہ اتنا سا کیا, پھر دوبارہ کیا, اور تیسری دفعہ نے پورا حجاب میرا یہاں تک کھینچ لیا. اس وقت میں اتنا روئی ہوں کیونکہ جہاں پہ میں کھڑی ہوئی تھی میرے چاروں طرف بچے کھڑے ہوئے تھے, میرے اوپر ہنس رہے تھے. So I was standing in that little corner and there were people surrounding me, they were pointing at me and laughing at me. تو پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا, پہلے میں کھڑی رہی اور مجھے بہت زور کا غصہ آیا, میں بہت رو رہی تھی, لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بی بی زینب کا خیال آیا, مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا, اور میں نے سوچا کہ رائٹ ناؤ آئی ایم لیونگ, آئی ایم کمفرٹیبل, میں بھوکی بھی نہیں ہوں, میں پیاسی بھی نہیں ہوں, اور یہ لوگ میرے اوپر ایسے ہنس رہے ہیں. تو اسی کو سوچ کے پھر میں نے اپنا حوصلہ بڑھایا, اینڈ دین آئی لیفٹ کلاس. تو یہی میرا میسج ہوگا کہ یہ بھولنا نہیں ہے کہ لوگ ہمارا مذاق کریں, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. وی کینٹ میک we don't have to care what these people think of us, we have to care what بی بی فاطمہ thinks of us. تو یہ میرا. سو اسی کے ساتھ مجھے امام علی علیہ السلام کی ایک کوٹ کرتی جاؤں کول کہ ایک بال عورت کا اگر کسی نامحرم کو نظر آ جائے
تو 1000 فرشتے اس پر ایک بال کے بدلے میں اس پر لعنت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بچیوں کے لیے میسج ہے. یہ بچیاں ہماری مثال ان بچیوں کے لیے جو یہاں رہ کر پردہ کرنا چاہتی ہیں, اور صرف اسی ڈر سے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے یا ان کے بارے میں باتیں ہوں گی. تو خدا را پیچھے مت ہٹیے, ان چیزوں کو فیس کیجیے اور اس پردے کو کنٹینیو کریں. اس پردے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور فرض بھی یہاں پہ ہے, جیسے شیعہ کلنگ کا ہے. جیسے ہم لوگ شیعہ کلنگ پہ بات کر رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اس کے لیے جگہ جگہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, آواز اٹھائی جا رہی ہے, حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے, جگہ جگہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ خدا را اس بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کوئی کریں. اس کے لیے ہماری ایک تھوڑی سی پریزنٹیشن ہے جو کہ شفیہ ہم سے شیئر کریں گی. ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کریں. جی ہاں, یہ کچھ نوٹیفیکیشنز آئی ہیں ہمارے پاس جو مختلف جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں شیعہ کلنگز کے بارے میں, اور میں سمجھتی ہوں یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ اپیل کروں گی کہ جو لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں پلیز اپنی حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو ضرور اٹینڈ کریں, اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں. اس بہت مشکل وقت کے اوپر بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایکشن لیا جائے. یہ سب سے پہلا نوٹس جو میرے پاس ہے یہ ہے Friday, September 21st, 2012 انشاءاللہ from 3:30 to 5:30 p.m. پاکستان کونسلیٹ شکاگو, ان کا ایڈریس ہے 333 نارتھ مشیگن ایونیو, Illinois 60601. ان کے پروٹیسٹ ہوگا. آپ لوگ پلیز جو لوگ وہاں رہتے ہیں یا جو تھوڑا سا بھی دور ہیں اتنا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں, وہ ضرور وہاں پہ پہنچیں اور اس میں شامل ہوں. اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آیا ہے, یہ نیو یارک کا ہے اور یہ بھی پاکستان کونسلیٹ کے سامنے ہوگا, اور فرائیڈے سپٹمبر 21 سیم ٹائم 3 سے 5 بجے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا. اور اس کی ایک جو بہت آسانی ہے وہ یہ کہ یہ بس بھی آپ کو وہاں پرووائڈ کی جائے گی. الخوئی سینٹر سے اور المہدی سینٹر سے 2:15 بجے بس روانہ ہو جائے گی. اس میں ایک کویسچن لکھا ہوا ہے کہ وائی شوڈ آئی اٹینڈ. سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے کہ کیوں ہم اٹینڈ کریں. ہم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف روتے رہیں کہ شیعہ مارے جا رہے ہیں, کیا ہوگا کیا ہوگا, تو یہ ہماری طرف سے انف ذمہ داری نہیں ہم پوری کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں, ہم اس کے لیے حتی الامکان جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں, اس طرح کے پروٹیسٹ میں شامل ہو کے کریں. آپ اگر گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بہت آسان طریقہ آپ کے سامنے آتا ہے. ایک پٹیشن سائن ہو رہی ہے آن لائن. الحمدللہ آج کل ہر ایک کے پاس ای میلز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں ای میل اور انٹرنیٹ کا فیسلٹی موجود ہے. یہ ویب سائٹ ہے, میں اس کو ریپیٹ بھی کر دوں گی, http://wh.gov/df8t نمبر 8 اور لیٹر T. آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور آپ کے خاندان کے, آپ کے گھر کے جتنے لوگ اس پٹیشن کو سائن کر سکتے ہیں بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ جو بہت اچھی بات آگے لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے پٹیشن آن وائٹ ہاؤس آفیشیل ویب سائٹ. اس کو پٹیشن کو اپروو ہونے کے لیے 25,000 سائنس چاہیے, 25,000 سائنس چاہیے ہیں. زیادہ بھی ہو جائے تو آف کورس زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن ولایت ٹی وی کے حوالے سے اور ہم سب کی طرف سے میں ہم سب کی جانب سے یہ اپیل کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں. آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک اپنے الگ الگ ای میل ایڈریس سے اس کے اوپر اپنا پٹیشن سائن کر سکتا ہے, تاکہ یہ ڈائریکٹ جو اوباما کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ہے اس میں یہ داخل ہو اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے اس پٹیشن کو وہ کرنے کا, سپورٹ کرنے کا. ہر گھر میں ہر جگہ فیس بک کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے, ہر ایک کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, تو آپ فیس بک کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. www.facebook.com/
سپورٹ پاکستانی شیعز. آپ اس کے اوپر جا کے بھی اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں, اپنے لائکس دے سکتے ہیں. آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آپ کی طرف سے خود بخود بھی یہ اس میں نمبر آف پیپل میں شو ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں نے اس کو وزٹ کیا ہے اور کتنے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پلیز اس کے اوپر ضرور سیریسلی توجہ دیں. ہم صرف خبروں میں سن کے گھر میں بیٹھ کے رو لینا ہماری ذمہ داری صرف نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ضرور اس بارے میں کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں جو کچھ کوششیں کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. بے شک یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم لوگ کو ایٹ لیسٹ کوشش تو کرنی چاہیے. شاید یہ کوشش ہماری کامیاب ہو جائے. اس کے ساتھ ہی میں امام علی علیہ السلام کا کوٹ کروں گی. زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے. استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے, زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے. سو یہ آپ کا امتحان ہے, تمام شیعوں کا امتحان ہے کہ اس ٹائم اس عزم کے لیے آواز اٹھائیں اور اس شیعہ کلنگ کو ختم کروائیں. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری ذاکرہ فصیحہ جعفری نے بھی اس کے لیے اسپیچ تیار کی ہے, جو ہم فصیحہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو جو ان کے پاس کلیکشن ہے پلیز ہم لوگوں کو اس سے بتائیں اس کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. O Allah, be for your representative, the Hujjat, the proof, son of Al-Hasan, your blessings be upon him and his forefathers, in this hour, in every hour, a guardian, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until you make him live on the earth in obedience to you, and cause him to live in it for a long time. With every passing month, with every passing week, with every day, with every minute, with every passing second, the Zuhur of our Imam inches closer and closer. Jang-e Karbala phir dohrai jayegi. In Pakistan, in Syria, the target killings of our brothers and sisters have shaken the entire Shia nation. لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے, مغرب میں رہتے ہوئے, یہاں رہتے ہوئے, انگلینڈ میں رہتے ہوئے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ What is our responsibility? Before the final battle of Imam Hussain at Asr time, our Imam led the Zohar prayers with his remaining companions and the members of Bani Hashim. And Hazrat Zuhair Qain, he stood in front of the Jamaat, his feet steadfast, while everyone else prayed. And what happened? Arrows upon arrows from the opposing army came and struck him. He acted as a shield. He acted as a zira. The men, the women, and the children being martyred today in Sham, in Iran, in Iraq, in Pakistan, they are the equivalent of Hazrat Zuhair Qain. They are standing steadfast, taking that bullet to their chest. The final battle will be when Imam Zamana comes. So they are the peoples that are standing in front of our Jamaat while we pray behind them. They are taking that bullets to their chest before the final battle. Ye shaheed misle Zuhair Qain hai. So while they stand protecting namaz, protecting azadari, protecting the deen of Islam, we must keep this protected deen qayam. We must not let the sacrifice go to waste. The sacrifice of Ali Akbar Sina, the sacrifice of Zainab's Chadar, the sacrifice of Abbas's arms. Mawla Abbas, who was martyred with the wish, with the khwahish of battle still in his heart. Agar Hazrat Abbas ko ladne ki ijazat de di jati, jang ka majra hi alag hota. But even then, the army of Umar Saad were nothing but cowards. If they had fought the men of Bani Hashim one by one, as was the Arab custom, each one of them would have been sent to the fires of Jahannam. But no,
They all attack together just as they do now. Why are you weak? Why do you come in groups on motorcycles killing us as you drive by? Why do you hide behind your naqabs? Show your faces and battle us like men. تمہارے آباء و اجداد, your آباء و اجداد وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جبایا. تمہارے جد وہ ہیں کہ جنہوں نے اون و محمد 10-13 برس کے بچوں کو الگ الگ کر کے مارا. تمہارے جد وہ ہیں جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھ رہے تو تب حملہ کیا. تمہارے جد وہ ہیں جنہوں نے ایک بیمار کے نیچے سے بستر چھینا. تمہارے جد وہ ہیں جنہوں نے ایک بچی کو تماچے مارے اور اس کو پانی سے محروم کر دیا. اور ہمارے جد امام حسین ہیں جنہوں نے قاتلوں کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا. ہمارے جد حضرت مسلم ہیں جنہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد کا لشکر گھر میں داخل ہوا ہے تو اس بنیاد پہ حملہ نہیں کیا کہ وہ مہمان ہیں. ہمارے جد مولا علی ہیں جنہوں نے لعین امر عاص کا پیچھا نہیں کیا, جنہوں نے کبھی بھی پیچھے سے کسی کو نہیں مارا. اور ہمارے جد جناب علی اصغر ہیں. خدا کی قسم تم سے لڑنے کے لیے ہمارا ایک 6 مہینے کا بچہ کافی ہے. تو لڑو, مردوں کی طرح لڑو. باطنی جیت تو ہماری 1400 سال سے ہو چکی ہے اور ہمیشہ رہے گی, لیکن تم مردوں کی طرح لڑ کے تو دیکھو, پھر دیکھیں گے کہ ظاہری جیت کس کی ہوتی ہے. We are not asking for rahm. We are not asking for relief from this oppression. We are not appealing to you or asking you to stop, nor are we afraid of you. Because یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. شہادت is written in our wills. This شہادت is our destiny. یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے. رہے خدا میں شہادت ہمارا ورثہ ہے. حسینیت سے ابھی تک ہمارا ورثہ ہے. علی کے لال سے الفت ہمارا ورثہ ہے کہ زیر تیغ عبادت ہمارا ورثہ ہے. حسینیت کے لیے اپنا سر کٹا دیں گے, حسینیت کے لیے اپنا سر کٹا دیں گے, حسینیت کے لیے اپنا گھر لٹا دیں گے, حسینیت کے لیے خود کو ہم مٹا دیں گے کہ ظلم جبر سے نفرت ہمارا ورثہ ہے. ہم اہل بیت کے سائے میں رہنے والے ہیں. سن لو کہ ہم اہل بیت کے سائے میں رہنے والے ہیں. بقائے حق کے لیے ظلم سہنے والے ہیں. فراز دار پہ حق بات کہنے والے ہیں. حسینی صبر کی طاقت ہمارا ورثہ ہے. Just like Bibi Zainab said in the Darbar of Yazid, we don't expect anything else from you. Because from your hands comes the smell of the blood of our forefathers. You kill our men, whether they are Jawan like Yasir Abbas or Akmal Rizvi, or elderly like Askari Raza or Zulfikar Mirza. تو کرو جو ظلم کرنا ہے, اللہ تمہاری رسی دراز کر رہا ہے. But remember this, the جذبہ that we have in our hearts, it will always be full of life. ہمارا جذبہ ہمیشہ جوان رہے گا. You can cut our bodies, but you will not kill our spirit. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو. بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. تو شہید کر دو, ہمیں شہید کر دو. مارنا ہے جتنا مار لو, لیکن یاد رکھنا کہ ہم زندہ ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی اسپیچ تھی آپ کی, بہت اچھی آپ نے اس کو پریزنٹ کیا. اس کے ساتھ ہی میں امام علی علیہ السلام کا کوٹ کروں گی کول کہ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو تمہیں خدا کوئی مقام دینے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم ہماری مخالفت, شیعت کی مخالفت بڑھ گئی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ اگر آپ اس بچی کی اسپیچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ پروٹیسٹ کے بارے میں آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں, جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نمبر آ رہے ہیں. یو کین کال اس اینڈ ٹاک ٹو اس. اور ہمیں اسی جوش اور اسی ولولے کی ضرورت ہے آ کے جوانوں میں کہ وہ آئیں, کیونکہ آج کی بچی کل کی ماں ہوگی. تو اسی لیے یہ اگر جذبہ ہوگا تو ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے واپس ٹاپک پہ کی طرف آتے ہیں, مغرب اور حجاب کی طرف. حجاب کے متعلق جیسے کہ ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے, حجاب کا مقصد اور اس کی اہمیت کو بیبیوں کے حوالے سے بیان کیجیے گا پلیز عمان. جی, حجاب کا مقصد جیسا کہ ابھی کلام مجید کی آیت سے بھی واضح ہے کہ یہ حکم ہے اللہ کی جانب سے. یہ حکم ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو کس طرح سے چھپانا ہے, اور یہ اس کی عفت کی نشانیوں کی علامت ہے. اب ہم آتے ہیں مغرب کی طرف کہ
یہاں رہتے ہوئے ہمیں حجاب کو کس طرح سے لینا ہے اور حجاب کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنی معاشرتی زندگی کو گزار سکتے ہیں. تو بیویوں کے حوالے سے کرن آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب سب سے پہلے محسن اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول اور محسن اسلام اور ہماری جدہ محترمہ کے حوالے سے گفتگو کروں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک بزنس وومن تھیں اور کسی بھی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ بے حجاب تھیں. ان کا حجاب بھی لازم ہے, ان کا حجاب بھی واضح ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا بزنس کیا اور جس طرح سے وہ ایک تجارت پیشہ خاتون تھی اور اتنا بڑا کاروبار چلانا گھر سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں ہے. اسلام نے کسی بھی طرح سے یہ حکم نہیں دیا کہ عورت, جیسا کہ ابھی پہلے سوال کے حوالے سے, کہ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ عورت کو چار دیواری میں محصور کر دیا جائے, جیسا کہ قدیم ادیان میں یہودیوں کے ہاں اور ہندوستانیوں کے ہاں ایسا رواج ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہاں خواتین کے حوالے سے یا ان کی کمزوری کے حوالے سے اتنا محصور کر دیا جاتا تھا, یا یہودی خواتین کے حوالے سے بھی ان کے مذہب میں بھی تاریخ میں ملتا ہے. ہاں انہوں نے بھی شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ لوگ اپنی خواتین کو محصور کر دیتے تھے یا گھروں سے باہر نکال دیتے تھے یا ایسے گوشے میں ان کو رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا جہاں ان کا سایہ بھی کسی صاف ستھرے انسان پر نہ پڑے. تو کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام سے پہلے کا, یہ اسلام رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ ہے اور اس وقت کے جب اعلان رسالت بھی نہیں ہوا ہے, جناب خدیجۃ الکبریٰ اس طرح سے اپنے بزنس کو پھیلائے ہوئے تھی کہ نہ صرف یہ کہ حجاز میں بلکہ حجاز سے باہر بھی آپ کی تجارت ہو رہی تھی اور اس میں آپ کی معاون یا آپ کی مددگار خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے. گویا کہ آپ مردوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس تجارت کے پیشے کو انجام دے رہی تھی, لیکن کس طرح کہ ثابت ہے اس چیز سے کہ آپ اتنی باعفت اور اتنی باعظمت خاتون تھی کہ پیغمبر اکرم نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنی زوجیت کے لیے اور اللہ کے رسول نے ایسی خاتون پر فخر کیا ہے کہ یہ خاتون میری زوجہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی پوری حفاظت کی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس طرح سے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کو بھی انجام دیا اور یہ بھی بتایا کہ پردے میں رہتے ہوئے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی بعثت کے بعد, رسول اللہ کے اعلان رسالت کے بعد آپ کو جو پریشانیاں پیش آئیں, جیسا کہ ابھی فصیحہ نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ حجاب کے ساتھ یا حقیقت کو جب انسان اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور حقیقت کو قبول کرتا ہے تو اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جناب خدیجہ کو بھی اس سلسلے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. جیسا کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو عرب کی خواتین نے آپ سے ملنے سے انکار کیا, آپ کی مدد سے انکار کیا اور آپ کے پاس آنے سے منع کر دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جناب بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکا جناب خدیجہ پردے میں بھی رہی, مگر جناب فاطمہ پردے میں بھی رہی, لیکن جہاں ضرورت پیش آئی جناب فاطمہ زہرا باہر بھی آئیں پیغمبر اکرم کے ساتھ. آپ غزوات میں بھی تشریف لے گئیں. یہاں یہ بات عرض کروں کہ ہماری ایک دوست ہیں اور وہ نرس کے فرائض انجام دیتی ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے, یہ پیشہ اس حوالے سے کیا گفتگو ہوگی اور میں جو کام یہ کر رہی ہوں تو یہ اچھا ہے یا غلط ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور ہماری بہت ساری بہنیں یہاں اس پیشے سے وابستہ ہیں. بہت ہی محترم پیشہ ہے اور بہت ہی متبرک پیشہ ہے اگر اس کو اس کی حدود کے ساتھ رکھا جائے, تیمارداری. اور یہاں میں عرض کروں گی کہ جہاں پر میرا خیال ہے کال ہے. ہیلو جی, السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں.
السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. مجھے عمر سے بات کرنی ہے. جی جی بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا یہ موضوع حجاب کا بھی اور یہ جو ٹارگیٹ کلنگ کا اس کا بھی جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں یا وہاں پہ جیسے بتا رہے تھے کہ ہو رہا ہے وہاں نہیں جا سکتے, گھر سے آن لائن اور اس طرح ویب سائٹ کے ذریعے سب کچھ اپنا نام اس میں کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز میں برابر ہیں ان کے ساتھ, اس ظلم کے خلاف ہے کہ ان چیز یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. جی. اور باقی آپ کا ماشاءاللہ پروگرام پستیاں نے بہت اچھی اسپیچ دی ہے اور کرن شفیہ سب ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں. حجاب کے بارے میں بہت اچھا ہے جو آپ یہ بتا رہی ہیں بچوں کو جو چیزیں نہیں پتا یا جب بھی انسان کو جو چیز جب پتا چلے تب سے وہ کرنا شروع کر دے تو بہت اچھا ہے. جو پیچھے جو نہیں کر سکے اب کر لیں تو بھی ان کے لیے بہتر ہے, کل بعد میں کر لیں تو بھی بہتر ہے. کہ جب انسان کو جس چیز کی سمجھ آ جائے بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام, آپ سب بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ آپ کی فیڈ بیک کے لیے. ہمارا مقصد اس میں یہی ہے, شکریہ سسٹر آپ کا بہت. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر جب بھی کس عمر میں آپ کو اویئرنیس آ جائے یہ آپ بالکل بھول جائیں کہ آپ نے پیچھے کیا کیا ہے اور کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ آگے اس کو سوچ کے اگر کنٹینیو کریں گی تو یہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کے کام ہوگا. جی وہاں اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ جب راہیلہ آپ نے کال کی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو سراہا اور ہماری حوصلہ افزائی ہوئی کہ جب آنکھ کھلے جب سویرا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے, ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم حجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بیویوں کے حوالے سے, بی بی خدیجہ کے بعد بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے کہ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ زہرا کو اپنے ہمراہ غزوات میں لے جاتے تھے اور جنگوں میں لے جاتے تھے اور جناب فاطمہ زہرا وہاں یہ فرائض انجام دیتی تھیں, مریضوں کی تیمارداری کے فرائض انجام دیتی تھیں. اور یہ بالکل واضح ہے کہ جب بی بی فاطمہ جاتی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ میں نے روایت میں تو نہیں پڑھا لیکن بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بی بی فاطمہ جنگ میں جاتی ہوں گی تو بی بی فاطمہ کے ساتھ اور بھی خواتین ان کے ہمراہ ہوتی ہوں گی جو جنگ میں محاذ جنگ پر جاتی ہوں گی. جس طرح سے جہاد عورتوں پر سے ساقط کیا گیا ہے مگر ان پر اور دوسری ذمہ داریوں کو عائد کیا گیا ہے, تو جناب فاطمہ پورے حجاب کے ساتھ میدان جنگ میں بھی پہنچی ہیں اور میدان جنگ میں مریضوں کی تیمارداری بھی کی ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے جو انتہائی کربناک حقیقت ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے کہ جناب فاطمہ زہرا نے ظاہر ہے یہ تو بی بی فاطمہ کی شہادت کے حوالے سے, وفات کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے اور ہم مجالس سنتے ہیں اور تقریروں کو سنتے ہیں تو باتیں بہت ساری سامنے آتی ہیں, لیکن کیونکہ یہاں پر مجھے صرف بہت ہی مختصر وقت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کہ بی بی فاطمہ کے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے جب حق کو غصب کیا گیا تو جناب فاطمہ زہرا نے یہ دیکھا کہ اب وہ وقت ہے کہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے چادر اوڑھی اور نہ صرف یہ کہ ایک دن بلکہ کئی دنوں تک اس واقعے کے بعد حق کو غصب کرنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو لیتی تھیں, امیر المومنین کو لیتی تھیں اور چادر کو سر پر ڈال کر اس طرح سے اپنے آپ کو کور کرنے کے بعد آپ انصار کے گھروں میں جاتی تھیں اور ان سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی تھیں. نہ صرف یہ کہ وہ ان کے آگے جا کے ہاتھ نہیں جوڑتی تھیں کہ تم ہماری مدد کرو, وہ صرف حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, جیسا کہ پھر یہاں ایک تھوڑی سی یہ شیعہ کلنگ کے بارے میں بات آ گئی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہمیں روشناس کرایا جا رہا ہے اور ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے, تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اٹھ جائیں. تو اس وقت بی بی فاطمہ نے پورے حجاب کے ساتھ جناب زہرا انصار کے گھروں میں گئی اور ان سے حق کا مطالبہ بھی کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم اٹھو, ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ درست ہے یا غلط ہے, ظاہر ہے کہ وہ درست ہی تھا, لیکن ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اٹھنے کا وقت ہے اور تمہاری آگاہی ہماری ذمہ داری ہے, تمہیں بتانا ہمارا فرض ہے. تو آپ گئیں اور اس کے بعد بھی جب بات بہت آگے بڑھ گئی
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب موجود تھے اور جناب فاطمہ زہرا دربار میں گئی. اگر عورت کو پردے میں اس طرح سے چھپا کر رکھنا مقصود ہوتا تو امیر المومنین کبھی فاطمہ کو اجازت نہ دیتے کہ آپ دربار میں جا کر خطاب کریں، مگر فاطمہ زہرا کو امیر المومنین کی مرضی حاصل تھی. امیر المومنین کی موجودگی میں جناب فاطمہ زہرا نے خطبہ دیا اور اپنے حق کو مانگا اور اعلان کیا کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے. بہرحال اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی. اس کے بعد ہم بی بی زینب کی طرف آتے ہیں بیبیوں کے حوالے سے کہ شہزادی زینب نے جس حالت میں خطبہ دیا، ہر موڑ پر جناب ابو الفضل العباس غازی علمدار جو غیرت کے سپاہی تھے، جناب عباس کو اس بات کا بہت قلق تھا کہ ان کی چادروں کی حفاظت کرنے والی ذات انہی کی تھی اور ان کے بازوؤں کو قلم کیا گیا، اور اسی لیے شہزادی زینب نے، محسن نقوی کا ایک بہت ہی خوبصورت مصرع ہے کہ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے. پردے کے حوالے سے بی بی کو ہر لمحہ یہ احساس ستاتا رہا کہ شہزادی کو اس بات کی ضرورت تھی کہ ان کے سر پر چادر نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ان کے سر پر چادر نہیں ہے. مگر اس کے باوجود بھی یہاں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے اور جناب زینب نے بازار میں بھی خطبہ دیا، دربار میں بھی خطبہ دیا اور یزید کے دربار کی دیواروں کو ہلا دیا. اور جس وقت شہزادی زینب نے خطبہ دیا اس وقت عالم یہ تھا کہ سارا دربار خاموش تھا، اور وہ خاتون کے جس کی چادر کو چھینا گیا تھا اسے وہ مجبور نہیں تھی مگر انہیں مجبور کیا گیا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنی ردا کو نہیں اتارا تھا. اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رداؤں کو چھیننے کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اس جلالت کے ساتھ اور اس رعب اور دبدبے کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ہمارے بہت ہی مشہور ذاکر ہیں، یہاں آتے بھی رہے ہیں، بلال کاظمی صاحب، ان کے اشعار ہیں جناب زینب کے حوالے سے کہ آہوں کو استوار کیا جنگ جیت لی، آہوں کو استوار کیا جنگ جیت لی، مقصد کو آشکار کیا جنگ جیت لی، لہجے کو ذوالفقار کیا جنگ جیت لی، خطبوں سے صرف وار کیا جنگ جیت لی، غازی کہوں دلیر کہوں لافتہ کہوں، حیران ہوں کہ ثانیے زہرا کو کیا کہوں. اور اس کے بعد ایک اور مصرع آپ کا عرض کروں کہ تیغوں کی آہٹیں بھی نہیں، وار بھی نہیں، سر اڑ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اس طرح سے شہزادی نے، بیویوں نے پردے کی اہمیت کو بھی بتایا، یہ بھی بتایا کہ تم نے ہمارے سر سے چادر کو چھینا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عورت محصور ہونے کا نام نہیں ہے، عورت اپنے حق کے لیے تلوار، اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا سکتی ہے، اور عورت اپنے حق کے لیے دربار میں کلام بھی کر سکتی ہے. بے شک بے شک. اسی حجاب کے ٹاپک کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ویسے تو دیکھا جائے کہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کے بارے میں اگر ہم ایک پہلو کو اگر بتانا شروع ہوں گے تو میرا خیال ہے ٹائم کافی کم ہو جائے گا ہمارے پاس کہ ہم لوگ اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں. آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت رہے گی ہم لوگ اس ٹاپک کے لیے. نسیم ہیں اور کال ہے ان کی، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی، آپ آن ایئر ہیں. میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان کی، تو اس کو ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اسی حوالے سے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جس طرح آپ بچی نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کو اسکول کی حوالے سے پرابلمز ہیں، یہ پرابلم ہوئی، تو ہم اس کو آگے سے دیکھتے ہیں کہ جاب پہ یہاں کی عورت ہے، ظاہر ہے جاب کرتی ہیں، گھروں سے باہر نکلتی ہیں، مجبوریاں کچھ ایسی حالات بننے کے آ جاتے ہیں کہ ان کو کال وہ کرنا پڑتا ہے، جاب کرنی پڑتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ بتائیں گی، آپ کیونکہ اسی جاب سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو ظاہر ہے جو جاب کرتی ہیں ان سے پوچھیں گے ہم لوگ کہ ان کو کیا مسئلے یہاں پہ ہوتے ہیں. جی ہاں، جیسا ابھی ہما نے اپنی اسپیچ میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے مذہب میں جاب کرنا یا گھر سے نکل کے کام کرنا منع نہیں ہے. حجاب کی لمٹس، اپنے مذہب کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے
تو یہاں یا کسی بھی مغربی ممالک میں رہتے ہوئے جو سب سے پہلے ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی وہ حجاب کی وجہ سے یہ ہوتی تھی کہ لوگ ہائر نہیں کرتے تھے ایسے لوگوں کو. بے شک آپ کوالیفائڈ ہوں. میرا کال آ رہی ہے, ہم کال لے لیں پہلے. ہلو جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاس انجلس سے بول رہی ہوں, سیدہ فاطمہ. اور آپ کا یہ جو آج آپ میسج ہماری ہے بہت اچھی, بہت اسی طرح آپ لوگ کرتے رہے تو بہت ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اور دوسری بات ہے نا کہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہما جعفری ہے اور 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صفیہ جعفری بھی بہت اچھا بول رہی. تو ولایت ٹی کے ہم بہت شکر گزار ہیں, بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے اور بہت اچھی خوشی ہو رہی ہے کہ سب لوگ بہت اچھی طرح سے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہر ایک ٹاپک پہ آپ لوگ ہفتے میں 2-3 بار اگر یہ پروگرام رکھے تو آپ لوگوں کے ہاتھ سے بھی بہت اچھا ہے. ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے موقع مل جائے گا, بچوں کو سیکھنے کا مل جائے گا. حجاب کے بارے میں بڑا یہ بہت ہی اچھی ٹاپک ہے. اس کے بعد ہر چیز کے بارے میں اگر ہما جعفری اور آپ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی. ہلو جی میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. اسی چیز کی ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ٹاپک ہمارے پسند آ رہے ہیں, کسی بھی اچھے ویو سے آپ بتانا چاہتے ہیں, کوئی اس میں کمی پیشی, کوئی اس کو اور زیادہ امپروو کرنے کے لیے آپ کی کوئی سجیشنز ہو تو آپ ہمیں آف ایئر کال کر کے یا آن ایئر کال کر کے بھی مشورہ دے سکتے ہیں. سو ہم شفیہ سے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جاب کرنا حجاب کے ساتھ, سچی بات ایمانداری کی اگر بتاؤں تو ماشاءاللہ بہت امپروومنٹ آئی ہے. آج کے دور میں, آج کے زمانے میں اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے. آپ لوگوں نے شاید ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہو کہ 4 ستمبر کو یوم حجاب کے طور پہ منایا گیا. تو یہ ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے اس فیلڈ میں کہ اگر آپ ورلڈ وائڈ ایک یوم حجاب منا رہے ہیں تو شاید جن لوگوں کو نہیں پتا تھا ان کو بھی اب پتا چل گیا ہوگا کہ حجاب کیا چیز ہے. 10 سال 12 سال پہلے اتنا اویئرنیس بھی نہیں تھی اور لوگ شاید اس کو زیادہ مناسب بھی نہیں سمجھتے تھے. ایک بہت ویل کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ اگر کسی انٹرویو کے لیے جاتا ہے, مرد یا عورت, تو لوگ عموماً بہت کوئکلی ہائر کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ فیس ٹو فیس انٹرویو کا وقت آئے اور وہ دیکھی کہ خاتون نے حجاب پہنا ہوا ہے تو وہ بیک اپ کر جاتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ حجاب اتار کے یہ کام کریں. جی تو ایک کال اور ہے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہما جعفری سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی آپ میں بات کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہما یہ پوچھنا تھا کہ جو عورتیں خواتین حجاب کرتی ہیں جی تو ان کو کیا میک اپ کر سکتی ہیں یا آئیبروز بنا سکتی ہیں؟ دیکھیں میک اپ کا تو نہیں ہے کہ میک اپ کی اجازت نہیں ہے, آرائش کی اجازت نہیں ہے. چہرہ کھول سکتے ہیں, ہاتھوں کو کھول سکتے ہیں, لیکن آرائش کی جہاں پر اگر خواتین آپ کے کام کرنے والوں میں اگر خواتین ہیں وہاں تو وہاں آپ میک اپ کر سکتی ہیں. لیکن اگر وہاں مرد بھی ہیں اور ان مردوں میں نامحرم ہے جو آپ کے محرم نہیں ہے تو وہاں آپ میک اپ نہیں کر سکتی. اچھا جی ایک صاحبہ نے اپنی جی آپ پلیز اپنی ٹی وی کے والیوم ذرا کم کر دیں گی, اور اگر آپ آف ایئر جاب چاہتی ہیں تو پھر آپ بتائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک ہماری عالمہ ہے وہ ٹی وی پہ آتی ہیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کسی کے جواب میں کہ آئیبرو بنا سکتے ہیں اور آئیبرو بنا سکتے ہیں, لیکن آپ ایسے کہ وہ آپ کا اس میں مقصد آپ کا یہ نہیں ہو کہ وہ آپ کسی کو لبانے کے لیے یا کسی کے لیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اس لیے نہیں, وہ صرف آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ وہ کر سکتی ہیں. اپر لپس بھی بنا سکتی ہیں لیکن میک اپ کی اجازت نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, آپ کے فیڈ بیک کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. پروگرام ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. جی تو بات پھر وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ 10-12 سال میں کم از کم اتنا فرق آ گیا ہے کہ آج جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو مختلف کمپنیز میں, اسکولوں میں
مینجمنٹ لیول پہ یا ایگزیکٹو لیول پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ عورت جاب حجاب کرتی ہے. ہم سٹورز میں بھی دیکھتے ہیں, اسکولوں میں بھی دیکھتے ہیں, ہاسپٹلز میں بھی دیکھتے ہیں, نرسنگ کا بھی ابھی ذکر ہوا دیکھتے ہیں. مینجمنٹ یا ایگزیکٹو لیول پہ یا جو لوگ ہائر کر رہے ہیں امپلائرز کے لیول پہ تو واقعی یہ چیز بہت امپروو ہوئی ہے کہ یہاں مغرب میں رہتے ہوئے بہت سے ممالک میں اس چیز کو اب لوگ الاؤ کر دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ حجاب کے ساتھ اپنا جاب کر سکتی ہے. کو ورکرز کے اس پہ کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ عورتیں یا وہ خواتین یا وہ کو ورکرز جن کو کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, وہ طرح طرح کے سوال کرتی ہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, کیا گھر پہ بھی حجاب نہیں اتارتی ہیں اور اس قسم کے. تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ان کو مطمئن کریں, اپنی نالج اتنی ہو کہ ہم اسلام کے حوالے سے ان کو سیٹسفیکٹری جواب دے سکیں. اور جیسا کہ اس سے پہلے بات فصیحہ نے بھی کی کہ بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس کالر سے بھی سوال آیا تھا کہ کیا ہم کس طرح سے شروع کریں. تو میں ایک بات صرف کہوں گی کہ ایک لمحے کا یہ فیصلہ ہوتا ہے, کریں اور قائم رہیں. کالر ہے آن لائن. ہیلو جی, السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. میں رضا زیدی بول رہی ہوں. وعلیکم السلام. اور مجھے آپ کو بہت تعریف کرنی ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چلتا ہے. عمان ٹی, شفیع ٹی, فصیحہ جعفر بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت نالج حجاب کے اوپر مل رہا ہے مغرب کے اوپر, اس کے لیے تعریف کرنی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اسی فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اور آپ لوگ بھی اگر اس چیز کو اتنے انٹرسٹ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ. آپ کو اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ ڈراپ ہوگی. جی, آپ کے پاس کچھ اناؤنسمنٹ تھیں شفیہ؟ جی ہاں, وہی جو بات اس سے پہلے ہو چکی تھی شیعہ جینوسائیڈ کے بارے میں جو پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اس کی, کہ فرائیڈے سپٹمبر 21 3:30 سے 5:30 بجے پاکستان قونصلیٹ شکاگو کے سامنے, اور ایٹ دا سیم ٹائم نیو یارک میں بھی پاکستان قونصلیٹ کے سامنے یہ ہوگا. ان کے فون نمبرز ابھی آپ اسکرین پہ جو فلائر آئے گا اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. مختلف اسٹیٹس کے مختلف نمبرز ہیں, آپ جہاں پہ بھی ہیں وہاں سے کال کریں. نیو جرسی کا 732-306-3773 ہے, نیو یارک کا 718-503-2443, 917-586-9068. اور اسی طرح جو پہلے بھی میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ اس میں جو بہت آسانی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے لیے اتنی دور پہنچنا مشکل ہے تو آپ الخوئی اور المہدی سینٹر پہ پہنچ جائیں, وہاں سے 2:15 بجے انشاءاللہ بس روانہ ہوگی. آن لائن جو ابھی بات ہوئی تھی کرنے کے لیے, اس کا میں تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دوں کہ یہ ویب سائٹ ہے http://wh.gov/df8 اور لیٹر T. یہ DF8 اور لیٹر T جو ہیں یہ اپر کیس لیٹرز ہیں. میرا خیال ہے یہ کیس سینسٹیو ہوں گے اس لیے یہ اس طرح لکھے گئے. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو 25,000 کم از کم, میں پھر سے کہوں گی کہ کم از کم 25,000 پٹیشنز اگر اس کے اوپر لوگ اس پٹیشن پہ سائن کریں تو انشاءاللہ کہ یہ وائٹ ہاؤس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اس کا ایک اور جو تفصیلی طریقہ ہے وہ یہ کہ جب آپ اس لنک کے اوپر جائیں گے تو آپ کا اپنے ای میل ایڈریس سے ایک اکاؤنٹ بنا دیں گے, پھر وہ آپ کے ای میل کے اوپر ایک پاسورڈ آپ کو بھیجیں گے, اس کے ساتھ ایک لنک ہوگا, آپ اس پاسورڈ کو ڈال کے اس لنک کے اوپر جائیں اور اس پیج کے اوپر سائن کریں. آپ چاہیں تو بعد میں اپنا نام بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کا نام نہیں ہے تو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے بتائیں, بچوں سے بھی کروائیں, اپنے گھر والوں سے, ہر ایک اس پہ پٹیشن سائن کریں. جی, ایک کالر ہیں. جی, السلام علیکم. جی, فاطمہ نقوی بول رہی ہوں. جی فاطمہ, وعلیکم السلام. جی, آپ کا ٹاپک دونوں بہت اچھے ہیں. I'm just going to say I do about myself and I'm doing a job you should not be ashamed of it, and it's a really good thing. So it's like I went to college, I went to high school,
They still make fun of me everywhere on 9/11. They call me names. They just like ignoring people. So yeah, that's all I wanted to say. Thank you for calling. बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह. जैसा कि हम लोग को बताया जा रहा है कि अजान ब्रेक का टाइम है, तो हम आपको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और इस प्रोग्राम अजान ब्रेक के बाद दोबारा वलायत टीवी में. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम. नाज़रीन, वेलकम बैक. आपको महफिल वलायत में, वलायत टीवी के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं. जहाँ से हमारा ये राब्ता ख़त्म हुआ था हम उसको कंटिन्यू करते हैं. मैं शफिया से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप प्लीज़ आप इस अनाउंसमेंट को कंटिन्यू रखें. जी हाँ, ये जो शिया जेनोसाइड की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर जाके पिटीशन को साइन किया जा सकता है. इसमें जो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और मैं एज इट इज इसको पहले पढ़ती हूँ. प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्सप्रेस सपोर्ट टू शिया मुस्लिम्स. और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब हमें खुद ये मौका फराहम कर रही है कि हम व्हाइट हाउस की ऑफिशियल साइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर जाकर कर सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों रुकें जब हमें एक मौका मिल रहा है. तो मैं इसकी तफसील उस वक्त ये बता रही थी कि जब हम इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, हम विजिट करेंगे, तो उस पे आपको एक अपना अकाउंट बना के अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम और ईमेल एड्रेस के साथ. फिर जो ईमेल एड्रेस आप उसमें डालेंगे उसके ऊपर आपको एक ईमेल का जवाब आएगा जिसमें आपको एक पासवर्ड इशू किया जाएगा. आप उस पासवर्ड के थ्रू इस लिंक पे जाएं. उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो सामने आपके पिटीशन साइन इन का पेज आ जाएगा. उस पे आप अपना साइन करें. आप प्लीज अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिसको भी बता सकते हैं ये बात को आगे बढ़ाएं और इसके ऊपर जाके आप अपनी पिटीशन साइन करें. अगर आपको कोई इस तरह का शक है कि आपका या आपके किसी फ्रेंड ने साइन किया था और नाम उसमें नहीं आ रहा है, तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं. और मेरी फिर आप सबसे ये अपील है, तमाम नाजरीन से ये अपील है कि प्लीज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. आगे बढ़ के हमें एक बहुत जरूरी है कि हम कोई स्ट्रांग और सॉलिड कदम उठाएं. और इस सिलसिले में हम अपने मुल्क से दूर हैं, हम यहाँ से बैठ के और कुछ नहीं कर सकते हैं. हम यह दुआ कर सकते हैं या जो कुछ हमारे बस में है हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं. तो फिर से मैं इस वेबसाइट को रिपीट करती हूँ, WH stands for White House. in case कोई चीज क्लियर ना हो तो WH.gov/ फिर कैपिटल D, कैपिटल F, नंबर 8 और कैपिटल T. और फिर से ये बात दोहराऊंगी मैं कि इसको अप्रूव होने के लिए और इस पे गवर्नमेंट का कोई एक्शन लेने के लिए कम से कम 25,000
سائن ضروری ہیں، تو اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ سب کے ناموں سے سب کی طرف سے کر سکتے ہیں. بچوں کو بھی اس میں پیچھے نہ رکھیں، بچوں سے بات کریں. ہمارے بچے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آج کا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ بچوں کو ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے، تو بچوں سے بات کریں، انہیں سمجھائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں کمپیوٹر پہ، ہر بچہ اپنے نام سے اس کو سائن کرے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن خدارا اس میں آگے ضرور بڑھیں، اور اس لیے جو کچھ بھی محنت اور جو کچھ بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے علاوہ جو لوگ کے ان سٹیٹس میں اور ان شہروں میں ہیں جہاں پر کہ یہ پروٹیسٹ پریکٹیکلی کیا جا رہا ہے پاکستان قونصلیٹ کے سامنے، وہ لوگ پلیز اس میں ضرور شرکت کریں، ضرور جائیں. اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکالیں، تھوڑا سا آپ کی پریزنس وہاں بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو، دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارا کیا کاز ہے، اور ہمارے اپنے ملک کے حکمرانوں تک بھی یہ آواز پہنچے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اسے روکنا چاہیے. تو یہ اس کی اناؤنسمنٹ تھی، اور یہ بار بار ہم اس میں ریپیٹ کرتے رہیں گے پروگرام میں. اور فیس بک کے تھرو بھی آپ اس کے اوپر سائن کر سکتے ہیں. ہر ایک کا فیس بک اکاؤنٹ آج کل تو ہر گھر میں ہر بچے کا تقریباً بنا ہوا ہوتا ہے. فیس بک کے اوپر بھی جا کے facebook.com/support پاکستانی شیعاز پہ جا کے آپ اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں اور اس کو کاز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جی کیا جیسا کہ شفیہ نے بتایا، صرف 25,000 کی بات ہے، اس میں ووٹنگ کی کوئی اتنی خاص اماؤنٹ نہیں ہے. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. تو پلیز اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں پروگرام کے متعلق، تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں کال بیک کیجیے گا اور اس کے بارے میں اپنی ویوز بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. جیسا کہ ہم لوگوں کے پاس ایک مثال کربلا کی بھی ہے، وہاں پہ دیکھا جائے تو اتنے شہدا موجود نہیں تھے، صرف 72 شہدا ہیں، اور وہ واقعہ ابھی تک قائم ہے، ابھی تک زندہ ہے. صرف اور صرف ریزن کیا تھی کہ ان کے پاس وہ عقیدہ، وہ اتفاق، وہ یونٹی ہم لوگ کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق کوئی قدم اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے حجاب کے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. ہم آپ سے بات کرنے کے لیے کہ کس عمر اور کس رشتے سے ہم لوگوں پر حجاب کی واجبات ہو جاتے ہیں، کیا عمر بچی کی ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے رشتے ہیں جس کے لیے ہم لوگ حجاب کرتے ہیں. فقہی زبان میں اسے مکلف ہونا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تکلیف شرعی. جب شرعی ذمہ داریاں عائد ہو جائیں، اس میں لڑکی کے لیے 9 سال حجاب کی عمر بتائی گئی ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس پر نماز بھی واجب ہو جاتی ہے اور احکامات اسلامی بھی واجب ہو جاتے ہیں، اور 9 سال میں ہی اس کے اوپر پردہ واجب ہو جاتا ہے. اور آپ نے سوال کیا کہ کن کن لوگوں سے حجاب کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے اس کی تو ایک بہت ہی بڑی فہرست ہو جائے گی، لیکن یہ کہ کن سے حجاب نہیں کرنا اس کی فہرست پوری. ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ناظرین ہیں، اور وہ ان سب کے گھروں میں وہ سب تقلید کرنے والے ہیں، اور سب کے گھروں میں توضیح المسائل موجود ہوگی. آقا سستانی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آقا سستانی کی توضیح المسائل اور مسئلہ نمبر 2353 2353 اور 2354، یہ 2 مسئلے جو آقا سستانی کے حجاب کے حوالے سے ہیں. اس میں انہوں نے پوری تفصیل دی ہے کہ کن لوگوں سے آپ کو حجاب نہیں کرنا. اس میں باپ، دادا، چچا، ماموں اور بیٹا، شوہر کا بیٹا، یہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں. اور اس میں شوہر کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا، جو بھی جی خونی رشتے، اور جن جن لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کے محرم ہے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے نامحرم ہے. بالکل آسان سی بات ہے. ہاں، جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے اور ان سے حجاب واجب ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کے محرم ہوں گے. بالکل صحیح ہے. شفیہ، آپ اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، جو کہ ایک دفعہ پہلے کہیں کچھ خواتین کے اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس سلسلے میں بہنوئی کا کیا مقام ہے. بہنوئی کا جو حکم ہے، شرعی حکم یہ ہے بہنوئی کا کہ جب تک ایک بہن اس کے عقد میں ہے وہ دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن
ظاہر ہے کہ وہ نامحرم ہے، کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے دوسری صورت میں کہ جب وہ بہن کو یا تو طلاق دے دے یا بہن مر جائے، لیکن ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن سے کیونکہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کا محرم تو نہیں ہے، لیکن اس سے حجاب ظاہر ہے کہ حجاب کیا جائے، بالکل کیا جائے گا. جی اسی کے ساتھ ہی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوٹ کرتی ہوں قول کہ اللہ کو اس جوان سے بہت محبت ہے جو اپنی جوانی خدا کی عطا میں بسر کرے اور نامحرم عورت سامنے آنے پر آنکھیں پھیر لے. اسی قول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کوشچن میرے دماغ میں آتا ہے کہ اگر جیسے عورت پہ حجاب واجب ہے کہ اس عمر میں اور یہ اس طرح آپ کے لیے شرائط ہیں حجاب کی، اسی طرح مردوں کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے؟ جی مردوں کے یہ بہت اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کال ہے. جی السلام علیکم جی، آپ آن ایئر ہیں. جی وعلیکم السلام، میں پروین نقوی بول رہی ہوں ٹیکساس سے. جی جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ آپ بتا رہی ہیں جی جی بہت اچھی بات ہے کہ فیس بک پہ بھی آپ لوگ اس کو شو کریں گے، لیکن اگر اسکرین پہ اگر آپ ڈسپلے کریں تو کافی لوگوں کو ہیلپ ہوگی. جی جی اور ایک اور کنسرن ہے میرا کہ الیکشن بہت قریب آ رہا ہے، ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اپنا ووٹ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا. نہیں، ہمیں اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے اور امریکہ میں رہتے ہوئے ہمیں دکھانا ہے کہ ہم جانتے ہیں اور کتنے زیادہ ہیں. جی جی بے شک. بہت سارے مٹھی بھر ہے، لیکن وہ کیونکہ ایکٹیو ہے تو ان کا سب کو پتہ چلتا ہے اور سب جانتے ہیں یہ کو. جی ہمارے لوگ کیوں نہیں آتے سامنے؟ جب ہمارے لوگ سامنے آنا شروع ہوں گے اپنے مطالبات تبھی منوا سکتے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل پلیز لوگوں کو انکریج کریں کہ الیکشن میں رجسٹر کرائیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اور الیکشن میں اپنا ووٹ یوز کریں. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے اسٹرینتھ کو منوا سکتے ہیں، اپنے مطالبات ان سے منوا سکتے ہیں. بے شک بے شک. ہم اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس طرح. بے شک بہت اچھا. بیٹھ کے اپنا ووٹ ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. بے شک بے شک. آپ کے بہت اچھے ویو رہے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ شکریہ بہت بہت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ماشاء اللہ سے اس طرح کے بہت پروگرام ہونے چاہیے. جی اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے سائٹ جو آپ آ رہی ہیں تو پٹیشن انشاءاللہ 25,000 سے کہیں زیادہ ہوگی. یہی جذبہ ہم لوگ کو چاہیے اور اسی کے ہم لوگ منتظر ہیں. جی ہم کو بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. سسٹر آپ نے جو بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگوں میں انکریج آنی چاہیے تاکہ اگر ہم لوگ پاور میں ہوں گے تو اپنی بات منوا سکیں گے. تو اسی بات کو ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ مردوں کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر کلام مجید کی آیت کی تلاوت کروں گی کہ کلام مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ مردوں کا حجاب کے بارے میں کیا حکم ہے. تو ظاہر ہے کہ مرد کیونکہ عورت کے اوپر حاکم ہے اور مرد کے حوالے سے اس کے لیے بھی کچھ حدود اور قیود پروردگار عالم نے مقرر فرمائی ہیں. اور جیسا کہ حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اور مرد ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز میں پروردگار نے جو حجاب کا حکم دیا ہے خواتین کے لیے بھی حکم دیا ہے. اور آپ نے یہ بھی ہمارا یہ سوال تھا کہ کہاں تک حجاب دیا جائے، عورتوں کو چہرہ چھپانا صحیح ہے یا غلط ہے، اور مردوں کے حوالے سے بھی کہ حج میں حج کے موقع پر خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نہ چھپائیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ حج کے موقع پر تھے اور آپ نے دیکھا کہ خاتون تھی اور انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. تو آپ نے اس کے مرد سے کہا کہ اس خاتون سے یہ کہو کہ یہ اپنے چہرے کو کھول دے، کیونکہ پروردگار چاہتا ہے کہ دھوپ کی تمازت تمہارے چہرے پر پڑے اور تم اسے محسوس کرو تاکہ تم شدت حج کی سختیوں کو
सह सको। तो चेहरे का हिजाब इस तरह से वाज़ेह हो गया, और नमाज के हवाले से भी कि कलाइयों तक खातून अपने हाथों को छुपा सकती है। और मर्द के हिजाब के हवाले से गुफ्तगू ये है कि मर्द के हाथों को और घुटने से नीचे के हिस्से को खातून देख सकती है, मगर वो भी लज्जत की निगाह से नहीं। लेकिन अगर नजर पड़ जाए तो मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करना चाहूंगी कि क्योंकि हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं और बहुत सारे हमारे मोमिन बहन भाई भी अगर इस जरिए से हमारा पैगाम चला जाए विलायत टीवी के जरिए से कि वो शॉर्ट्स पहनते हैं और वो कभी कभी इतनी ऊंची होती है कि नजर न डालते हुए भी अगर नजर डल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। और अगर हम अपने आप को इतना कवर करते हैं, गर्मी में खवातीन इतना कवर करती हैं अपने आप को, तो मर्द भी अगर थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि पिकनिक पॉइंट्स पे और जहां अगर हमारी दूसरी गैदरिंग्स होती हैं तो उसमें इस बात का ख्याल रखें, इमाम बारगाहों में और मजहबी दरसगाहों में, कि इस किस्म के लिबास से गुरेज किया जाए। और मर्द की निगाह डालने के अहकामात में भी यह है कि जहां उसने निगाह लज्जत खातून पर डाली वहीं उसकी आंख का जिना हुआ, और जहां उसने एहतराम की नीयत से एक खातून को उसने एहतराम की निगाह से देखा है उसके हिजाब की वजह से, वहीं परवरदिगार ने उसके लिए नेकियां लिखी। और एक खातून जब हिजाब के साथ आ रही है क्योंकि उसने दावत नजारा नहीं दी है और अब उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है, तो अब मर्द पर इसका गुनाह होगा। और फिर दूसरी बात यह कि हमारी ये भी गुफ्तगू थी प्रोग्राम से पहले और शफिया के साथ भी हम ये बात कर रहे थे कि वो खवातीन जो शादी से पहले हिजाब करती हैं और शादी के बाद वो क्योंकि उनका शौहर नहीं चाहता कि वो हिजाब करे तो वो उतार देती हैं और वो ये कहती हैं कि हमारा शौहर नहीं चाहता था। तो मैं अपनी बच्चियों से ये कहूंगी कि सभी जानते हैं और सभी को मालूम है कि शरई अहकामात में वाजिबात की अदायगी में किसी की भी बात को मानना, चाहे वो शौहर हो, यहां तक कि वालिदैन का बड़ा एहतराम है, मगर वालिदैन के लिए भी हुक्म है कि वालिदैन की भी उस वक्त इताअत ना की जाए कि जब वो वाजिबात में हाइल हो, क्योंकि हिजाब वाजिब है और वाज़ेह है, कुरान की दलीलों से भी वाज़ेह है कि हिजाब वाजिब है। और मर्दों के हिजाब से और उनका ताल्लुक और उनके हुक्म से कि उनके हिजाब से मुताल्लिक उनके लिए क्या हुक्म है कि उनके लिए अपना हिजाब, उनको अपनी आंख का पर्दा रखना है, और दूसरे ये कि उनको अपनी घर की खवातीन को ये हुक्म देना है। मर्द ये चाहे कि उसकी खातून को, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन, बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पाकीज़ा ये रिश्ते हैं और इन रिश्तों को किसी की निगाह गलीज पड़े, जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी कि हर कीमती चीज को पर्दे में रखा जाता है। कलाम मजीद है, कलाम मजीद को हम जुज़दान में लपेट कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, क्योंकि ये मुतबर्रिक किताब है और किताबें भी होती हैं, लेकिन कलाम मजीद को जुज़दान में रखा जाता है। मस्जिदें बहुत सी हैं मगर खाना काबा एक बहुत ही मोहतरम अल्लाह का घर है, उसे गिलाफ में लपेट कर रखा गया। इसी तरह से औरत पर ये कोई जुल्म नहीं है कि उसके लिए ये कहा गया कि अगर वो उसको हिजाब में रहना है, उसके लिए ये जबरदस्ती नहीं है, बल्कि उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए है। और इफ़्फ़तमंद ख़वातीन की ये निशानी है। कलाम मजीद में भी, सूरह अहज़ाब में भी, आगे चलकर सूरह निसा में भी परवरदिगार ने कहा कि इफ़्फ़तमंद ख़वातीन इसी तरह से बाहर निकलती हैं और पैगंबर ने भी इसे पसंद फरमाया है। और फिर यहाँ पर एक बात अर्ज करूंगी कि हमारे वो मर्द हजरात जो ये समझते हैं, कोई भी नाराज ना हो इस बात से, कि जो ये समझते हैं कि बेपर्दा होने से शायद हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे या बेपर्दा होने से हम तरक्की की मनाजिल तय कर लेंगे, तो मेरा उनसे एक सवाल है। एक दफा ये कैलिफोर्निया में मुनीरुद्दीन अहमद का एक खत आगा के इस खत में पाकिस्तान लिंक में शाया हुआ था और उसका जवाब मैंने तहरीर भी किया था कि उन्होंने इस पर कदगन लगाई थी कि औरतों को यहाँ पर रहते हुए इस तरह से हिजाब नहीं करना चाहिए। तो उसका वो बात मैं आज देख रही थी कि उसका हमने जवाब भी दिया था और खत भी लिखा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो पाबंदियां औरत पर लगा दी गई हैं और वो हमारी बातों को उसको सुनना चाहिए और जो कुछ हम कहें उसको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। हम 20वीं सदी में रहते हैं, तो उनके सामने मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि बेपर्दा अकबर इलाहाबादी ने बहुत खूबसूरत शेर कहा था कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो अकबर इलाहाबादी ने अपने कर्ब का इजहार किया है कि वो मर्द हजरात जिनकी मोमिन खवातीन बेहिजाब घर से बाहर निकलती हैं, वो अपनी
عقل کو استعمال کریں اور یہ سوچیں کہ ہماری یہ خاتون، ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی کمیونٹی میں جو ہماری خواتین ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بس ان کو ایک میرا پیغام ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ظہور امام زمانہ جب ہوگا اور ہم سب کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، تو کیا امام زمانہ بے حجابی کے ساتھ ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں گے یا نہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریے. جی ہاں، اور یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جب حجاب کرتے ہیں تو یہ میری اپنی تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز حجاب کو مذاق یا تماشا نہ بنائیں. جب حجاب کریں تو مکمل طور پہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں. اور وہی جو اذان بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ 1 منٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پلیز یہ فیصلہ کریں اور حجاب شروع کریں اور اس کے اوپر مکمل طریقے سے قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ ہم محرم میں تو ہم مجلسیں سن کے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہم نے حجاب پہن لیا، ہم نے کالی چادر اوڑھ لی، اور محرم ختم ہوا، ہمیں کہیں پارٹی میں جانا ہے تو ہم نے حجاب اتار دیا. تو میں بچیوں کو خاص طور پہ یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہوں، اور میری بہن ہما بھی میرا خیال ہے مجھ سے اس معاملے میں تائید کریں گی کہ حجاب کو پورے ریسپیکٹ کی طرح اس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے حجاب کریں. اور اس میں بات نکلے گی تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا، بہت ساری باتیں. لیکن بس پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچیوں سے خاص طور پہ، کہ جیسا کہ ایک فون بھی آیا تھا کہ بچی نے کہا کہ میں نے حجاب شروع کیا ہے اور الحمدللہ میں کرتی ہوں، تو میری دعا ہے یہ کہ اللہ اس کو بھی قائم رکھے. اور جو آج ہی پروگرام دیکھ رہی ہیں، اگر کوئی ایک آدھ بچی اور ایسی ہے جو نہیں کرتی تھی اور اب شروع کر دے تو ہم سمجھیں گے شاید ہماری محنت بھی رنگ لائی اور قبول ہوئی. اور پلیز اس کو میں اور بھی کہہ دوں کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم حجاب کرتے ہیں اس لیے ہم معاشرتی زندگی سے بالکل کٹ جائیں گے. اگر ہم حجاب کریں گے تو ہم معاشرتی زندگی سے کٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم کیونکہ پہلے کیلیفورنیا میں رہتے تھے اور وہاں ڈزنی لینڈ بھی ہمارا جانا ہوا اور کئی دفعہ جانا ہوا، اور آپ کا بھی میرا خیال جانا ہوا ہوگا کہ ہم جب وہاں گئے اور اپنے کسی دوست کے ساتھ ہم تھے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم لائن میں کھڑے تھے وہاں، تو جس طرح سے لوگ یہاں پر لباس پہن کر آتے ہیں، خواتین لباس پہن کر آتی ہیں، کیونکہ ہم پورے حجاب میں تھے اور اپنی ابا کے ساتھ ہم سب تھے، تو وہ سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کیونکہ گرمی کی شدت تھی اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے. تو ہماری دوست نے کہا کہ یہ سب ہمیں گھور رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کو دیکھیے، اس لیے کہ اگر یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی انہیں دیکھیے. اور یہ ان کا لباس ہے، یہ ہمارا لباس ہے، لیکن ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا کہ ہم اس رائڈ میں نہیں بیٹھ سکتے یا ہم معاشرتی زندگی سے کٹ جائیں گے. تو حجاب کر کے ہم بھی یہاں کئی سالوں سے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ یہ کہیں گے کہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ کہ جس طرح سے اور لوگ رہتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی رہتے ہیں. اگر حجاب یا پردہ معاشرتی زندگی کے لیے روک ٹوک ہوتا اور اس میں ہم ترقی نہیں کر سکتے تو میں تو کہتی ہوں کہ انسان کو اس وقت ترقی کرنی چاہیے تھی جب وہ لباس کی حدود اور قیود سے آزاد تھا. بالکل. تو ابھی جیسے ہم لوگ مردوں پہ بات کر رہے ہیں کہ مردوں کے لیے حجاب کا ہے کہ مردوں پہ کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ کس کو حکم دے، اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو، جس کو بھی. اسی کے ساتھ مجھے ایک قول امام کا یاد آتا ہے ماشاءاللہ سے. امام تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا 7,000 فرشتے مقرر کرتا ہے ایک مرد پر لعنت کے لیے جو اپنی عورت کو بے پردہ نکلنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ قول اگر کوئی مرد حضرات بھی سن رہے ہوں گے پلیز اس کو دوسری طرف نہ لے کے جائیے گا. صرف اور صرف اویئرنیس لانا اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں ہم لوگ کہ پردے کی کیا اہمیت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور کوشچن ہے میرے آپ کے لیے ہما جعفری صاحب کہ آنکھوں کا پردہ حجاب کے بارے میں زیادہ تر لوگوں سے ہم لوگ کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ لوگ صرف یہی بات کہتے ہیں کہ شرم آنکھ میں ہونی چاہیے، پردہ آنکھ کا ہے. تو جب کسی کو نصیحت کیا جائے کہ بھی آپ پلیز آپ دوپٹہ اوڑھیں یا کچھ ایسا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پردہ آنکھ کا ہے. جی یہاں پہ حوالہ دوں گی اصول کافی کا.
اور اصول کافی کی حدیث ہے یہ، جسے محمد یعقوب کلینی نے تحریر کیا ہے کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں ایک مرتبہ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے، جابر بن عبداللہ الانصاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، رسول خدا کے ساتھ تھا، اور رسول اللہ نے دخل باب کیا اور پوچھا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ جی بابا، اجازت دی رسول کو اور پیغمبر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیا میرا ساتھی بھی اندر آ سکتا ہے؟ تو جناب فاطمہ کچھ دیر خاموش رہی اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا جان میرے پاس جی کال ہے سیما ہے ٹورانٹو سے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال پوچھنا جی جی، کہ کیا پینٹ شرٹ عورتیں پہن سکتی ہیں حجاب کے ساتھ؟ حجاب کے جاب وغیرہ جا رہے ہیں تو؟ جی جی، ہم آپ کو پھر جواب دیتے ہیں اس کا۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا یہ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ، جی آپ لوگ اللہ جزاک خیر دے۔ شکریہ بہت بہت۔ جی ہم آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ۔ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ پینٹ شرٹ خواتین پہن سکتی ہیں؟ پینٹ شرٹ پہن سکتی ہیں، مگر پینٹ شرٹ کے لیے یہ ہم خود معین کریں گے کہ ہمارا پینٹ اور ہماری شرٹ کیسی ہونی چاہیے۔ اتنی ٹائٹ شرٹ اور اتنا ٹائٹ پینٹ کہ جس سے آپ کی شخصیت نمایاں ہو جائے، آپ کے جسم کے حصے نمایاں ہونے لگیں، وہ پہننے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ پینٹ اتنی ڈھیلی ہو کہ اس سے آپ کے فگرز نمایاں نہ ہو، اور شرٹ اتنی لمبی ہو اور اس کے ساتھ اس کی سلیوز بھی اتنی لمبی ہو کہ وہ آپ کے ہاتھوں کو پورا کور کرے، اور آپ کے جو زینت ہے اس کو آپ اپنی چھپائیں، اور حجاب آپ کا سر کے اوپر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو پوری طرح سے ڈھانک لے۔ جو آج کل کا جو فیشن ہے، فیشن کے متعلق جو اس کے بارے میں جی ضرور یونیورسٹی جاتے ہوئے بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو حجاب کرتی ہیں۔ میں نے بھی دیکھا ہماری یونیورسٹی ہیوسٹن میں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہے جو حجاب کرتی ہیں۔ تو حجابی فیشن کے بارے میں اگر میں کچھ بولوں تو آج کل کارڈیگن چلتے ہیں، وہ لمبے سے ہوتے ہیں اور یہاں تک وہ پورے کور ہوتے ہیں، تو اگر آپ لوز پینٹ پہنے اس کے اوپر وہ کارڈیگن پہنے اور لمبی سی شرٹ پہنے اور حجاب آپ کا پورا ڈھکا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے، برا نہیں لگتا۔ آپ اپنے جو یہاں کا جو فیشن ہے اور جو ہمارے جو اسلامک باؤنڈریز ہیں دونوں کو ساتھ لیتے ہوئے آپ بالکل یہ پہن سکتی ہیں، لیکن اپنے لمٹ میں رکھیں۔ اور اسپیشلی یہ جو آج کل ایک اسکنی جینز کا فیشن چلا ہوا ہے وہ یقیناً مناسب نہیں ہے۔ جی ایک کال ہے۔ جی ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم رضوی بات کر رہا ہوں یہاں سینٹ لوئس سے۔ جی اور کیا نام ہے، آپ بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کس بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، یہ میرا خیال ہے آپ کا سوال شیعہ جینوسائیڈ کے بارے میں ہے جو پاکستان میں شیعہ کلنگز ہو رہی ہیں۔ یہ ویب سائٹ ہے، تو ان کو بتائیں کہ آپ ویورز کو بتائیں کہ اچھا آپ فاؤنڈر ہیں اس کے، چلے ماشاءاللہ بہت نیک کام آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے تو بہت شکریہ کہ آپ ہی بارش کا پہلا قطرہ بنے اور اس چیز کو لے کے آپ نے شروع کیا کام اس پہ۔ اصل میں تو میرا خیال ہے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ I'm sorry تھوڑا سا مجھے سنبھالتا ہوا، بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور میں پہلا قطرہ نہیں، چلیے پہلا تو جو بارش پر برس رہی ہے وہ آپ کی ولایت ٹی وی ہے، اور عاصم صاحب اور آپ لوگ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے۔ اور میں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور انشاءاللہ یہ کام آگے چلتا رہے۔ ہمارا کام تو بس یہ ہونا چاہیے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پاکستان میں، وہ جو ہے ان کو ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پر ہم وہ کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے اپنے طور پہ کیا کیا ہے کہ یہ ایک فیس بک پیج بنایا ہے اس نام سے کہ سپورٹ پاکستانی شیعہ، اور اس میں یہ پٹیشن کی ایک پٹیشن ہے وائٹ ہاؤس کے لیے، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ میں نے اس پہ اپلوڈ کر دیا اس کا لنک۔ ویسے تو آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی میرے خیال میں وہ چلا ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اس پٹیشن کو ہم فائل کرتے ہوئے اس کو سائن کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا
जो प्रोसीजर है वो उसका मैं ये कहूँगा कि तकलीफ दे है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कंप्लेन की है कि वो पहले उन्होंने अकाउंट बनाना उसमें होगा, अकाउंट बनाने के बाद वो ईमेल पे आपको पासवर्ड भेजेंगे, पासवर्ड आपको फिर आपको लिंक भेजेंगे, तो लिंक को क्लिक करना होगा, देन यू हैव टू क्लिक द साइन बटन ऑन द वेबसाइट. मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि दे वांट टू मेक श्योर कि पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड they will be doing it. It's my assumption, maybe I'm wrong. Lekin it's kind of a cumbersome procedure they have there, but if the people have to be patient and make sure they have done it. The good thing is that अगर आप उसको करेंगे तो उसमें यह है कि आपका नाम भी आ जाता है, जो भी आप नाम एंटर करेंगे वो उस पे वेबसाइट पे नजर आता है, आपको पता चल जाता है कि ये अप्रूव हो गया. वो नंबर भी मौजूद है, जब आप जाएंगे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तकरीबन ख्याल में 50-60 के करीब है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है. तो वो आप जब नंबर देखेंगे तो कोई आपका नंबर भी आएगा, कोई नाम भी आएगा ऊपर ही कि भाई आपने साइन कर दिया है. उसका फायदा ये होगा कम से कम हमारी आवाज जो है यहाँ ऊपर तक जाएगी. आई एम श्योर कि जो लोग उसको पढ़ते हैं देखते हैं तो उनको पता चलेगा कि लोग जो है ये इस पर आवाज उठा रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो यकीनन इसका बहरहाल इम्पैक्ट होना चाहिए. इसके अलावा माशाल्लाह लोग जो है वहाँ पे जहाँ पे मुझे पता है न्यूयॉर्क में भी या फिर शिकागो में भी, और जो मेरी बात हुई थी आसिम भाई से कि यहाँ पर ह्यूस्टन में भी या फिर आगे एलए वगैरह में लोग नज़ारों की कोशिश कर रहे हैं. हमें हर वो काम करना चाहिए, हम कर सकते हैं. बिल्कुल, बेशक बेशक. जी, एक सवाल यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इस पिटीशन को 25,000 तक पहुंचने के लिए कोई डेडलाइन है, कोई डेट है? बेहतर तो यही होगा कि हम एज सुन एज पॉसिबल किए जाएं, जल्दी करें जितना ज्यादा, लेकिन क्या कोई डेट है कि इस डेट से पहले पहले ये पिटीशन जो है ये व्हाइट हाउस तक पहुंच जाए, या कोई इस किस्म की चीज है इसमें? बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि उसमें वाकई तारीख है. ये पूरा में 1 महीने का प्रोसेस है. मैंने 7 सितंबर को 7 सितंबर को इसको स्टार्ट किया था और 7 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है. उनका ये कहना है कि अगर आपके पास 150 या 150 नंबर मतलब सिग्नेटरी हो जाते हैं तो वो उसको उनकी वेबसाइट पर इस पिटीशन को, अभी जैसे अगर आप उस पर जाएंगे whitehouse.gov/petition, तो ये हमारा जो पिटीशन उसमें मौजूद नहीं है क्योंकि अभी वो 150 सिग्नेचर नहीं हुए हैं. तो अगर जब 150 सिग्नेचर होंगे तो उस पर शो होगा, तो आपको पूरा लिंक पे भी जाने की जरूरत नहीं. आप लोगों को बताएं कि इस वेबसाइट पर काफी है. अभी यह है कि उस लोगों को उस लिंक को क्लिक करना होगा, और जब वो 25,000 हो जाएंगे तो उन्होंने ये कहा है उस डेडलाइन तक 25,000 अगर हो जाते हैं तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं व्हाइट हाउस में वो उनको पहुंचाया जाएगा और वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करें. तो ये है उनकी क्या कहते हैं उस पर लिखा हुआ उस वेबसाइट पर ही कि दैट इज द प्रोसेस. अच्छा, इसमें एक बात मैं करूँ, मेरी आसिम से जब पहले बात हो रही थी और जॉन वगैरह से, मैंने इंटरनेट पे मैंने खुद भी एक्चुअली 2 पिटीशन तक साइन किए हैं. एक change.org से चल रहा है, लेकिन और हमें वो भी करने चाहिए. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं, लेकिन ये बाद वक्त ये होता है कि ये पिटीशन जो होते हैं कहीं जा नहीं पाते. तो ये चूंकि एक इदारे का अपना है, व्हाइट हाउस की अपनी वेबसाइट है, उस पर उन्होंने एनकरेज किया है कि लोग उससे इस तरीके से कम्युनिकेट करें, और इस कम्युनिकेशन में हमारे देखिए पैसा तो खर्च हो नहीं रहा, वरना यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव कि आप जो है पॉलिटिशियंस को पैसे देते हैं उनकी अपनी बात मनवाने के लिए, लॉबिंग होती है. तो ये आसान और सबसे आसान तरीका है घर पर बैठे कंप्यूटर पर पासवर्ड अपने अकाउंट बनाकर और पासवर्ड गेन कर इसको अगर हम क्लिक करें तो कम से कम ये बता सकते हैं कि जी 25,000 के करीब तो कम से कम हमारे पास लोग हैं तो इस इशू पर मुत्तफिक है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन का. तो जो बात समझ में आई है वो ये कि कम से कम 150 साइंस चाहिए इसको व्हाइट हाउस की पिटीशन लिस्ट में एंटर होने के लिए. एम आई राइट? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो वेबसाइट पे नजर आएगा वो ना, मतलब जी हाँ, जैसे मैं भी क्लिक कर रहा हूँ जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अगर आप जाते हैं petitions.whitehouse.gov, अच्छा, तो उस पर यह है कि मुख्तलिफ पिटीशंस मौजूद हैं ऑलरेडी, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इशूज. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है. तो
500, 600, 3000 جو بھی اکاؤنٹس ہے. ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ان کی سرچ کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ لیس دین 150 ہے. ابھی 65 وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں. تو یہ اگر لوگ جتنا سائن کریں گے خواہش تو یہ ہے کہ 25,000 تک ہو. اور اس میں ہمیں یہ بھی اس کا جو دوسرا فائدہ ہے ایز اے آبزرور اور ایز اے جسے کہنا کہ اپنے قوم سے وابستہ رہتے ہوئے کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ اتنی محنت کر رہے ہیں, مطلب اتنا وقت دے رہے ہیں اور آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو رسپانس مل رہا ہے. میں تو اس کو ایسے بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں تو یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنا لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اس ایفرٹ میں ہمارے بھی لوگوں کا کتنا رسپانس ہے. جی بالکل. تو مومنین مومنات سے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جلد از جلد اس پہ کام کریں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب نے بتایا کہ اکتوبر 7 اس کی ڈیڈ لائن ہے اور کم از کم 150 پٹیشنز چاہیے ہیں, سائنس چاہیے ہیں اس کو پٹیشن لسٹ میں انٹر ہونے کے لیے, اور 25,000 سائنس چاہیے ہیں کہ اس پٹیشن کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. اور سو فار 65 جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس سائنس آ چکے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کافی ہے, نہ یہ کم ہے, ابتدا اچھی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کام کیا جائے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے اگر آج ہم یہ سب مل کے عزم کر لیں کہ ہم اپنی فیملیز میں, اپنے فرینڈز میں, اپنی کمیونٹی میں اس کو 150 تک پہنچنے کے لیے زیادہ ٹائم نہ لگائیں. شکریہ آپ کی بہت بہت کال کے لیے, آپ نے ہمیں اتنی انفارمیشن دی اس بارے میں. اوکے, خدا حافظ. اور میں یہ بھی کہوں گی ڈاکٹر ندیم رضوی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یا مشکل ہے. تو میں اپنے بچوں سے کہوں گی, فصیح آپ بھی بتائیے لوگوں کو کہ یہ جو میرے بچے ہیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے جوان بچے بچیاں جو فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں ان کی ہیلپ چاہیے ہوگی, ان کی مدد چاہیے ہوگی. جس طرح آپ کے بہن بھائی اور پاکستان میں جس طرح سے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, تو یہ کمپلیکیٹڈ ہمارے بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ سب چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ پورا اس کے اوپر فوکس رکھیں اور بالکل خلوص نیت کے ساتھ اس طرح سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم کیا کریں, تو یہ ڈیوٹی امام زمانہ نے ہماری لگائی ہے, امام وقت نے ہماری لگائی ہے, اور یہ ذریعہ ہمیں ملا ہے. اور میں محفل ولایت کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کا موقع دیا, وقت دیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک اجلاس منعقد کرتے ہیں اور اس میں تبرک کا انتظام کرتے ہیں اور 200 آدمیوں کو بلاتے ہیں اور 300 آدمیوں کو بلاتے ہیں, اس میں ہمارا بہت پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور اتنے بڑے اجتماعات روز روز نہیں ہو سکتے, مگر ہر ہفتے ہم, میرا خیال ہے کہ نہیں کر کے بھی 2000 گھروں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو جو ناظرین بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور شفیہ جس طرح سے بتا رہی ہیں, تو یہ پٹیشن ہمیں سائن کرنا ہے, اور اس سے ہمارا کوئی, اور میں کہتی ہوں اگر ہمارا نقصان بھی ہے تو ہم کریں, اس لیے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. ہمیں ان شہیدوں کے ساتھ اگر ہم رو رہے ہیں تو رونا نہیں ہے, ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ موقع ملا ہے. بالکل. فصیح آپ کس طرح انکریج کریں گے اپنی یوتھ کو کہ وہ اس کے لیے کیا کریں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, اور میں نے بھی 3-4 جیسے یونیورسٹی کی ٹیوشن کے پروٹیسٹ میں بہت سارے میں نے پٹیشن میں نے خود بھی سائن کیے ہیں, اور یہ پروسیس ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, لیکن ظاہر ہے اگر آپ ایک ونڈو کھولیں اور آپ بس ایک کلک کریں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس پروسیس کے لیے میرا خیال آپ کو 10-20 منٹ لگیں گے, لیکن جو مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں, ہم بس کلک ایک کرسی پہ بیٹھ کے, بہت آرام سی کرسی پہ بیٹھ کے ہم لوگ کو بس ماؤس کو کلک کرنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو my fellow brothers and sisters, the youth, if we need to help and we need to tell everybody and text the link to everybody. Text the link. It's http://www.gov/df8t. So text this link. You have a contact list. Text the link to all your non-Muslim friends. کیونکہ یہ جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہم صرف شیعہ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. We're not protesting against Shia killings. We're protesting against
oppression against humanity, so you can text everyone, you can tell everyone on your Facebook, text everyone on your contact list. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ اس پٹیشن کو سائن کرنے کے لیے کوئی یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ اسی ملک میں رہتے ہیں یا آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں. آپ پوری دنیا سے, ہر ملک سے, پاکستان, انڈیا, جہاں جہاں آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, اگر ساری دنیا سے یہ پٹیشن سائن ہوتی ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس پہ ایک انفلوئنس پتہ چلے گا کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے, اور یہ کہ ہم وہ قوم ہیں جو سو نہیں رہے ہیں. ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, ہم متحد ہو کے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں اور کچھ کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. تو پلیز ضرور اس لنک کو فارورڈ کریں اپنے دوستوں کو, جاننے والوں کو, دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو ضرور سائن کریں. اور دوبارہ یہ بات دہرا دوں کہ 7 اکتوبر تک کا ٹائم ہے اس کا, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور اگر وہی بات ہے کہ تھوڑا سا پیشنٹلی کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. 150 ہمیں چاہیے ہیں پٹیشن لسٹ میں آنے کے لیے, اور 25,000 ہمیں چاہیے ہیں کہ اس کے اوپر وائٹ ہاؤس میں کوئی ایکشن لیا جائے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ان امریکہ, آپ کہیں پہ بھی ہیں, اگر کوئی بھی ایکشن لیا جا رہا ہے تو وہ یقیناً سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اگر ہمارا یہ پروگرام وسیلہ بن رہا ہے آپ کو یہ انفارمیشن دینے کے لیے تو پلیز خدا اس سے فائدہ حاصل کیجیے گا. ہمارے پاس کال ہے ڈاکٹر نسیم کینیڈا سے. السلام علیکم جی, آپ انہیں ہیں. جی السلام علیکم. یہ پٹیشن سے متعلق مجھے ایک یہ بات ایسے شیئر کرنی تھی آپ سے کہ اگر جو ہم لوگ اپنے جاننے والوں کو ای میل فارورڈ کریں نا پٹیشن کے لیے, کہ جو کر سکتا ہے سارے جاننے والوں کو اپنے فارورڈ کرتے جائیں, ان کو سارا لنک دے دیں, تو اس طرح بہت زیادہ لوگ جلدی پٹیشن فائل کر سکیں گے. جی جی بالکل, بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت اچھا میسج آپ نے دیا. اور اس حوالے سے ہم یہاں اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جتنے بھی جن لوگوں کے پاس ممبر ہے, جن لوگوں کے تمام علماء کرام, تمام ذاکرین محترم, تمام ذاکرائیں جہاں جہاں بھی اجلاس ہوں وہاں یہ ای میل ایڈریس بھی فراہم کریں, اور اپنے اپنے عزیزوں کو جس کے پاس بھی کسی قسم کا بھی کوئی انفارمیشن کا ذریعہ ہے تو وہ جلد سے جلد, سونا نہیں ہے, جلد سے جلد ہم اسے بھیجیں, تاکہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اگلے پروگرام تک یہ 25,000 کی تعداد انشاءاللہ پوری انشاءاللہ. آپ ہمیں فیڈ بیک کر سکتے ہیں, کال بیک کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, اپنے ویوز بتا سکتے ہیں آن ایئر. اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آؤں, میں ایک دفعہ شفیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دوبارہ سے اس کی انفارمیشن دیجیے گا اور آپ اس کو کیمرے میں دوبارہ فوکس کیجیے. جی ہاں, یہ ویب سائٹ ہے, اگر ان کیس آپ پہلے مس کر گئے ہوں اور نہ لکھ سکے ہوں تو www.wh.gov/DF8 اور T. تھوڑا سا لانگ پروسیس ہے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہی فصیحہ کی بات کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کمپیوٹرز پہ اور انٹرنیٹ پہ اور ان چیزوں کے اوپر ماشاءاللہ ان کا بہت عبور ہے. تو اگر جو گھر کے بزرگ ہیں جو کہ کمپیوٹر لٹریسی ان میں اتنی زیادہ نہ ہو یا کسی کے پاس نہ اویلیبل ہو تو اپنے بچوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں, اور اس کو یقینی طور پہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو بچوں کی ہیلپ سے, یوتھ کی ہیلپ سے یہ کام کوئی اپیرنٹلی لگ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ کرنے میں یہ تھوڑا سا لگے کہ کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اگر ایک گھر میں 5-6 لوگ 7 لوگ رہتے ہیں اور ایک دفعہ یہ چیز تھوڑی سی لمبی لگے گی تو باقی لوگ جب گھر کے کریں گے تو ان کو شاید یہ اتنی لمبی نہ لگے. بالکل, بڑے آرام سے. بالکل, اور اسے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کریں کہ یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جس طرح سے ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, کالجز میں ایڈمیشن کے لیے مختلف تگدوت کرتے ہیں اور ادھر سے اس ویب سائٹ سے اس ویب سائٹ پہ جانا پڑتا ہے, تو بالکل اسی طرح سے یہ ایک مدد ہوگی. اور بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کہ فیس بک کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں بہت سے. میں نے تو گھروں میں یہ بھی دیکھا ہے, شاید آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہو کہ بچے
پورے ہوم ورکس جو ہیں وہ فیس بک کے ذریعے ایکسچینج ہو رہے ہیں, ڈسکس ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. تو جب آپ اتنا ٹائم فیس بک پہ لگا رہے ہیں تو میرا خیال ہے فیس بک کے اوپر جا کے جو اس کا لنک ہے اس کو کرنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی. وہ تو صرف ایک لنک ہے جس کو آپ کو کلک کرنا ہے, اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب آپ فیس بک کے تھرو کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ ود ان سیکنڈ ساری دنیا میں آپ کے جتنے کانٹیکٹس ہیں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا کیا کاز ہے. تو بات حجاب پہ ہو رہی تھی, فیس بک کے اوپر ایک حجاب کا کاز بھی ہے, اس کو بھی آپ فیور کریں اور اس کو آپ ضرور سپورٹ کریں تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہم کس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. جی شکریہ بہت بہت آپ کی اس انفارمیشن کا. ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے ٹاپک پہ مغرب اور حجاب کے بارے میں, تو اس کا آخری بس یہ کوشچن تھا ہمارے آنکھوں کے بارے میں کہ آنکھوں کے پردے کے بارے میں آپ ایکسپلین کر رہی تھی تھوڑا سا. جی کہ بی بی فاطمہ کے بارے میں عرض کر رہی تھی کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں رسول خدا آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دوسرا ساتھی بھی ہے تو کیا میں آ جاؤں, تو آپ نے کہا بابا جان میرے پاس حجاب اتنا مکمل نہیں ہے کہ میں اپنے سر کو چھپاؤں یا تن کو چھپاؤں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم اپنے سر کو چھپاؤ اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. تو دونوں باتیں آ گئی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ کیونکہ رسول اللہ کو پورے اسلامی معاشرے کو یہ پیغام دینا تھا, ورنہ بی بی فاطمہ خود بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے, لیکن یہاں یہ بات اس لیے واضح کی گئی کہ رسول اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آنکھوں کا پردہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا جسم کا پردہ, اور جسم کا پردہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا آنکھوں کا پردہ. تو آنکھوں کا پردہ بھی ہونا چاہیے اور جسم کا پردہ بھی ہونا چاہیے. ایک عورت جو صرف آنکھ کا پردہ کرتی ہے اور وہ بے حجاب پھرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سے احکامات حجاب ساقط نہیں ہوں گے. اس کو حجاب جسمانی بھی کرنا ہے اور اپنی نظر کا حجاب بھی کرنا ہے. آپ کچھ شفیہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی اپنے جاب کے حوالے سے؟ جی ہاں, جاب پہ ابھی جس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ حجاب کرتے ہوئے جاب کرنا اور اس میں کس قسم کی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امپلائرز کے لیول پہ اب اس چیز کی اویئرنیس آ گئی ہے کہ لوگ ہائر کرنے لگے ہیں اور بہت ایزیلی حجاب والی خواتین ہر جگہ جا کے کام کر سکتی ہیں. اور جو ایک اور اس میں چیز ہے وہ یہ کہ جن لوگوں میں اویئرنیس ہے وہ واقعی آپ کو اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں. میں اپنا ذاتی تجربہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جہاں پہ جاب کر رہی تھی وہاں میئر آیا سٹی کا کسی پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ, تو ساری کلیگس کو ہم سب کو ان سے انٹروڈکشن کروایا گیا اور سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے. تو وہ میئر نے ایک طرف سے شروع کیا اور وہ تمام خواتین سے ہاتھ ملاتا رہا, اور ہم لوگ سب جس طرح سے وہاں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے ظاہر ہاتھ نیچے تھا. اور مجھے بہت قدر اس بات کی ہوئی کہ وہ میئر جس وقت میرے سامنے آیا بجائے اس کے کہ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا, اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور آگے کو جھک کے مجھے رسپیکٹ دی. مجھے اس چیز کی بہت انکریجمنٹ بھی فیل ہوئی کہ اس میں بھی یہ اویئرنیس تھی, اور یقیناً میرا حجاب کر کے کام کرنا جو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک انسان کے اندر یہ نالج آ سکتی ہے کہ حجاب والی خاتون سے ہاتھ نہیں ملانا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح ریسپیکٹ دینی ہے, تو یہ ہمارا حجاب بھی مکمل ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی اس چیز کا ایک وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے, ایک نالج کے ہم کس طرح سے اس طرح کی جو خواتین جو جاب کرنے گھر سے نکلی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں. ڈسٹینس رکھنا, ڈسٹینس سے بیٹھنا, ہاتھ نہ ملانا. بہت لیٹسٹ ایک چیز ابھی آپ لوگوں نے خبروں وغیرہ میں بھی سنی ہوگی, جو اولمپکس میں ایرانی پلیئر جو تھا, جب برٹن کی شہزادی اس کے پاس آئی اور وہ سب سے ہاتھ ملا رہی تھی تو وہ پلیئر تھا جس نے کہ ہاتھ نہیں بڑھایا. تو یہ بات میڈیا نے کتنا اچھالی ہے کہ ایرانی پلیئر نے شہزادی سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ اس کا ایک نیک عمل تھا, اس کی یہ اویئرنیس تھی. میں سمجھتی ہوں اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے یہ اویئرنیس ہر ایک میں آئے, وہ کسی بھی ملک سے ہو. یہ ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان پلیئر تھا, لیکن اس نے آج ایک انگلینڈ کی شہزادی کو بتا دیا کہ ہمارا مذہب کیا ہے. اسی طرح سے یہ بات آگے بھی بڑھے گی اور آگے بھی پھیلے گی, اور انشاءاللہ ایک وقت میں سمجھتی ہوں کہ وہ آنا چاہیے کہ ہمیں حجاب کو ایز اے ٹاپک لے کے ڈسکس نہ کرنا پڑے, بلکہ ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ آج ہماری
کمیونٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو فالو کر رہی ہے. بالکل, یہ بہت ہی مثبت نقطہ آپ نے عرض کیا شفیہ, لیکن میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ اس کے بالکل برعکس پیش آیا کہ گھر پہ ہمارے کوئی سائن کرانے کے لیے آئے ایسوسی ایشن والے, اور جب انہوں نے دروازہ, اس شخص نے دروازہ بجایا اور میں نے جب دروازہ کھولا حجاب کے ساتھ تو فوراً اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا. میں نے صرف سوری کا لفظ بولا تھا, اور وہ اس نے جو جس انداز سے اس نے گفتگو کی, اور میں اس کو کہتی رہ گئی پیچھے سے, لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور وہ بہت زیادہ غصے کے ساتھ اس نے گفتگو کی اور وہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا. تو کبھی کبھی ایسی صورتحال کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیشہ اچھا ہی اچھا نہیں ملتا, کبھی برا آتا ہے کبھی اچھا آتا ہے. آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا واقعہ ہوا اور اس سے آپ کی ہمت افزائی ہوئی, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے, کبھی ہمارے ساتھ اچھے واقعات پیش آئیں گے, کبھی برے واقعات پیش آئیں گے, لیکن ہمیں ڈٹ کر رہنا ہے. اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں کہ ہم اگر بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزت دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے, رب العالمین عطا کرنے والا ہے, اور رزق اور روزی کا ضامن بھی وہ ہے. روئے زمین پر جتنے بھی افراد ہیں ان کی رزق اور روزی کا ضامن وہ ہے. میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گی جو جن کے لیے لازمی ہے کہ وہ جاب کریں, جن کے لیے لازمی ہے کہ وہ باہر جائیں اور اپنے لیے ذریعہ معاش کا انتظام کریں. ذریعہ معاش کے لیے جدوجہد کرنا, کوشش کرنا عبادتوں میں شامل ہے. اپنے بچوں کے لیے سہولیات کو مہیا کرنا عبادت میں شامل ہے. اور یہاں مولا علی کا قول نقل کروں کہ جو خاتون حجاب کے ساتھ اپنی جاب پر جاتی ہے, جتنی دیر 5 گھنٹے وہ جاب کرتی ہے, 8 گھنٹے جاب کرتی ہے, 12 گھنٹے جاب کرتی ہے, وہ جتنی دیر حجاب کے ساتھ رہتی ہے اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں, اور اس کا یہ وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر وہ حجاب کے ساتھ جاتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سہولیات ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی روزی بند ہو جائے. اللہ ضامن ہے, ایک قدم ہم بڑھائیں گے پیچھے سے پروردگار عالم ہماری مدد فرمائے گا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بس یہ میرا آخری کویسچن, اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وہاں پہ ختم کریں گے, کہ اگر تھوڑا سا مکس گیدرنگ کے حساب سے, جیسے ہمارے اکثریت کمیونٹی میں آپ کو دعوت ملتی ہے کہ مکس گیدرنگ ہے, وہاں پہ آپ لوگ, وہاں پہ آپ کے پردے کی صورتحال کیا ہوگی, کس لمٹس تک آپ جا سکتی ہیں, اور کون سی ایسی لمٹس ہیں جو آپ نہیں جا سکتی؟ جی, یہ بہت ہی مشکل سوال کیا ہے کرن آپ نے, اس لیے کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بات رواج پا گئی ہے کہ اگر اختلاط نہیں ہوگا خواتین اور مردوں کا تو شاید وہ دقیانوسیت پر اسے معمور کیا جاتا ہے اور بہت ہی بیکورڈ قسم کی محفل تصور کیا جاتا ہے. لیکن میں استدعا کروں گی کہ اسلام نے کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ عورتوں اور مردوں کا, خواتین اور مرد کا اختلاط ہو. مخلوط جو بھی بیٹھکیں ہیں اور محفلیں ہیں اس کے لیے منع کیا گیا ہے, اور شرعن یہ چیز منع ہے. اور ظاہر ہے جب آپ شادی میں جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں, لیکن اگر بہت ہی ضروری ہے جانا, کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے, لیکن اگر بہت ہی ضروری ہے تو آپ پورے باحجاب طریقے سے وہاں پر جائیں, اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ ایک الگ کونے میں جا کر بیٹھیں. اور ظاہر ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہاں نہ جایا جائے. اور میں اپنی کمیونٹی سے یہ گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا اس بات پر توجہ دیں کہ ہم جو یہ ایک مقدس رشتے کو, شادی ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے یا کوئی بھی اپنی یہ خوشی ہے جسے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں, تو اس خوشی کی پاکیزگی کو اس طرح سے آلودہ نہ کریں, اور یہ کوشش کریں کہ یہ محفل ہم اپنے امام بارگاہوں میں, ابھی ہماری ایک خاتون ہے, ہماری آنٹی ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا, اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ولیمہ امام بارگاہ میں کیا, اور ہم اس میں بہت زیادہ محظوظ ہوئے کیونکہ خواتین بالکل علیحدہ تھیں اور مرد بالکل علیحدہ تھے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح سے نہ ہو, اور اسلام نے تو ظاہر ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ ہما جعفری صاحب آپ کا, شفیہ نکی آپ صاحب کا, فصیحہ جعفری آپ کا. ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ اتنا اچھا آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا, اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کی فیڈ بیک دی ہم لوگوں کو. اس کے ساتھ ہی ہم خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے, خدا تعالیٰ ہم سب کے بہنوں کو اور ماؤں کو اور بہنوں کو پردے کی توفیقات دے. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو کم سنی کی عادت میں پردے کی عادت ڈالیں. اگر آپ یہ شروع سے کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسل بہت پردہ ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں دعا کروں گی.
रब जहाँ पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे, कम सिन को मिले वलवलाए उन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर सजिगर दे, माओं को सिखा सानी ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, जो चादर ज़ैनब की अज़ादार है मौला, महफूज रहें ऐसी ख़वातीन के पर्दे, मुफलिस पे ज़रा लालो जवाहिर की हो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर, गम कोई न दे हमको सिवाए गमे शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, जाती है अगर जहाँ तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे मगर आँच ना आए, अल्लाह आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। उससे पहले मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हिजाब से ही शायद हम कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ तरबियत को ऐड करते हुए कि माओं को कैसे तरबियत करनी चाहिए, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहम्मद जाफरी साहबा से कि वो सबके लिए दुआ कीजिए। बहुत ही मशकूर हूँ महफिल विलायत की और खुसूसियत के साथ मौलाना सैयद ज़हीरुल हसन नकवी साहब की कि उन्होंने ये इसका इनेकाद किया है और हमें मौका भी दे रहे हैं और हमारे साथ वो ताउन भी कर रहे हैं और हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। और परवरदिगार आपको जज़ाए खैर दे। और इस वक्त भी यहाँ स्टूडियो में भी जो अफराद मौजूद हैं और खिदमत पर मामूर हैं, हम तो कैमरे के सामने हैं लेकिन जो कैमरे के पीछे हैं परवरदिगार उनकी सब तमाम हाजात को, जो जायज़ हाजात है रब्बुल आलमीन उन्हें पूरा फरमाए। और जो भी हमारी बहनें हमारे नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार सबको शिफाए कामिला अता फरमा। जो बीमार हैं ह्यूस्टन में जो बीमार हैं, खुसूसियत के साथ हमारी मोहतरमा हमारी बहन अजीज सीमी आगा, परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। परवेज नकवी साहब को रब्बुल आलमीन शिफाए कामिला अता फरमाए। ज़ीशान तकवी साहब को रब्बुल आलमीन शिफाए कामिला अता फरमाए। आबिद भाई को रब्बुल आलमीन, आबाद भाई को रब्बुल आलमीन शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो भी मोमिनीन मोमिनात रूबी वजाहत है रब्बुल आलमीन उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिसकी भी जो हाजत है रब्बुल आलमीन उसे पूरा फरमाए। बार-ए-इलाहा परवरदिगार मुमलिकत पाकिस्तान पर अपना रहम करम नाज़िल फरमाए। बार-ए-इलाहा जो अजीज हमारे रिश्तेदार वहाँ, हमारे बहन भाई वहाँ, परवरदिगार उन सब की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा और दुश्मनों का खात्मा फरमा दे, जो उनको नीस्त तो नाबूद कर दे। बार-ए-इलाहा परवरदिगार हमारी तौफीकात में, हमारे अमल में, हमारे नमाज रोजे में हमें तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा उस तेरी इबादत कर सकें। मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार हमारी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।